میں نے اور یاسر جسوال ہم دونوں پارٹنرز تھے. ہم نے پھر اپنا ایک یاسر کے گھر جاتا تھا نا, تو ہی یوز ٹو میک برگرز فار اس. میں نے کہا یار یاسر اپنا ریسٹورینٹ کھولتے ہیں. 2015 میں آپ کو یاد ہوگا یہاں پر ایک اسلام آباد میں ایک جگہ تھی کچھ خاص, وہاں پر ہم نے اپنی پہلی جگہ لی اور ہم نے اس کو بنایا. وہ ہمارا اچھا وہ بہت اچھا تھا, بلکہ شروع میں جب بزنس شروع کیا نا تو نہ میں نے کبھی بزنس کیا تھا نہ اس نے کبھی بزنس کیا تھا. وہ مار داڑ ہوتی تھی, وہ لڑائیاں ہوتی تھیں ہماری آپس میں, حد نہیں. ماشاء اللہ جیسے اس نے بڑا اچھا گرو کیا تھا بہت تیزی سے, تو وہ ہم نے کہا اچھا یار یہ بھی ٹھیک ہے زبردست. تو پھر 1 سال بعد نا ہم نے لاہور برانچ کھول لی تھی. بس پھر اللہ تعالیٰ نے کروایا ٹو بی آنیسٹ, اور میں بڑا شکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کروا دیا. اور جب یہ ڈیسیجن لیا ہے تو اس کے بعد زبردست پھر ہم نے لاہور میں 1 کھولی, پھر لاہور میں 3 کھولی برانچز. ہماری جو اسٹیک ہے اس میں 65% جو ہے نا وہ خواتین ہے. اور مطلب کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی آپ ہی سکھا رہے ہو. بالکل بالکل. اور کلچر پہ جو ہے نا مطلب اس میں ہم نے کلچر پہ بڑا فوکس کیا, کیونکہ اینڈ میں جا کے اپنے کلائنٹ کے ساتھ کلچرلی بھی کنیکٹ کرنا. اور آپ کی فزیکل پریزنس کیسی ہے, آپ نے بیٹھنا کیسے ہے, مطلب آپ نے تیار کیسے ہو کے آنا ہے, آپ کے کیمرے کی لائٹنگ کیسی ہونی چاہیے, سب کچھ اس کے اندر ہوتا ہے بیفور گوئنگ ٹو دا کلائنٹ. اور ہمارا ویژن یہی ہے کہ ہم اس کو ایک مارکیٹ پلیس اس طرح کی بنائیں کہ جہاں پر آپ آ کے اپنا ویڈیو ریزیومے ریکارڈ کر سکیں. ویڈیوز ابھی بھی ہم اسی طرح یہ ویڈیوز ہی لیتے ہیں ایز ریزیومیز, بٹ اسٹل آپ ویڈیو ریزیومیز ریکارڈ کریں ڈائریکٹلی. کلائنٹ آئے وہ اپنی ریکوائرمنٹس بتائے, آئی ایم شیور اس کے لیے بھی اس کو سبسکرپشن یا کچھ نہ کچھ کوئی ماڈل ایسا بنانا پڑے گا. لوکنگ انٹو دیٹ. لیکن ابھی فی الحال تو یہ ہے کہ 2024 کے اینڈ تک ہم نے اس کو 500 بندوں پہ لے کے جانا ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات. یار بہت بہت شکریہ, آپ پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں اور یہاں پر انالیٹکس میں نمبرز بھی میرے سامنے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں کافی اینڈ تک پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں. لیکن ایک جو عجیب چیز مجھے دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں سے 79% لوگ ایسے ہیں جو کہ پوڈ کاسٹ تو دیکھ رہے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کر رہے, اور صرف 21% وہ آبادی ہے جو کہ سبسکرائب کر دیتی ہے. تو اب میرا سوال اور میری اس کے لیے انفارمیشن کے لیے میں جاننا چاہوں گا کہ اول تو آپ سبسکرائب کیوں نہیں کر رہے ہیں. کوئی غلطی ہم سے ہو رہی ہے تو ہمیں بتا دیں کامنٹ سیکشن میں تاکہ ہم اس کو صحیح کر لیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پسند آ رہی ہے اور آپ سبسکرائب نہیں کر رہے تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ سبسکرائب کریں, کیونکہ سبسکرپشن سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں اچھے اور بڑے گیسٹ بلانے میں اور ان کو کنونس کرنے میں اور ان کو ایک بڑا پلیٹ فارم دینے میں آسانی ہوتی ہے. تو ابھی ریسنٹلی ہماری جو پوڈ کاسٹ گئی ہیں وہ گیسٹ جو تھے صرف اسی وجہ سے آئے تھے کہ ہماری جو چینل کی سبسکرپشن ہے وہ بڑی ہے تو وہ آئے, ادروائز وہ صاف کہہ رہے تھے کہ سر ہم کسی بھی پوڈ کاسٹ میں نہیں جاتے ہیں. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ پوڈ کاسٹ دیکھیں تو آپ سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیں, اور جو بھی ویڈیو ہے اگر آپ کو پسند نہیں آ رہی ہے تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں, اگر پسند آ رہی ہے تو ہمیں لائک کے تھرو بتائیں اس ویڈیو کو, تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ یوٹیوب کا الگورتھم اس کو ریلیونٹ لوگوں کو دکھائے اور ہمیں آسانی ہو اچھے گیسٹ کو بلانے کے لیے. تو چلیں, آپ کا بہت شکریہ سننے کے لیے, اور چلیں اب چلتے ہیں پوڈ کاسٹ کی طرف. السلام علیکم خواتین و حضرات. آج ہمارے پاس موجود ہیں ایک بہت ہی خاص مہمان, یاور صدیقی صاحب, جو کہ ریپسٹیک کے CFO ہیں اور کو فاؤنڈر ہیں. بٹ میں انٹروڈکشن دینے سے پہلے اگر یاور بھائی آپ کے پاس کوئی آئے اور پوچھے کہ یار who are you, please introduce yourself, تو آپ اپنے آپ کو اور اپنی کمپنی کو کس طرح انٹروڈیوس کریں گے؟ سادہ الفاظ میں تو وی پرووائڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایسوسیٹس ٹو دا پیپل ان بیسکلی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسیز ان دا US. تو کمپنی یہی کرتی ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ والے جتنے بھی ہمارے فری لانسرز اور کچھ لوگ ادھر کمپنیز میں کام کر رہے ہیں ان کو ہم ہائر کرتے ہیں, ٹرین کرتے ہیں اور پھر ہم US میں پلیس کرتے ہیں. تو دس از دا کرکس آف دا کمپنی. And why do you think it is successful and profitable doing such a business? سکسیزفل آئی تھنک کیونکہ ایک تو مارکیٹ بہت بڑی ہے US کی, دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری بہت بڑا ٹیلنٹڈ پول ہے پاکستان کا جو کہ دنیا میں کسی سے بھی مقابلہ کر سکتا ہے, اور وہ شاید اس کو اپنی کیپیبلٹی کا نہیں پتہ, تو ہم تو صحیح جگہ پہ بس پلیس کر رہے ہیں. تو آئی تھنک دیٹ از دا کور آف دس بزنس. اور پروفیٹیبل اس لیے ہے کیونکہ آف کورس وی ہیو لیس ایکسپینسز ہیئر, ڈالر اور روپی کی جو پیرٹی ہے وہ فرق بھی ہے. اس کے علاوہ اگر US میں آپ سملر ریسورس دیں گے اور پاکستان میں اس کو کریں تو آلموسٹ 5 times 6 times کا فرق پڑتا ہے. تو وچ از تو مطلب سیم قسم کی سروسز اگر پاکستان میں ان کو US کے بزنس کو یا US کے کلائنٹ کو US میں $500 کی ملتی ہے تو پاکستان میں وہی سروس اس کو $100 میں مل جاتی ہے. ایسے. اور
جو دوسرے بینیفٹس ان کو دینے پڑتے ہیں, شاید میڈیکل کوریج اور انشورنس اور لیفٹ لائٹ, وہ پاکستانیوں کو نہیں دیتے ہیں. بالکل دیتے ہیں. ہمارے یہاں ہیلتھ انشورنس بھی ہے, ہماری گریچوٹی بھی ہے. گریچوٹی کا ایم شیور آئی ہوپ سب کو آئیڈیا ہوگا, وہ بھی ہے. اس کے علاوہ بونس بھی ڈفرینٹ ہیں. تو ہم تو سب کچھ دیتے ہیں, لیکن وہ پاکستان سے آپ کو مل رہا ہوتا ہے. یو ایس میں اگر وہ کریں گے نا تو ان کے لاز ڈفرینٹ ہیں. وہاں پہ اگر وہ ہائرنگ کریں گے, سملر یہ ہمیں بڑا ایک ایڈوانٹیج بھی ہے کہ اگر وہ یو ایس میں ہائرنگ کریں گے تو وہاں پر ان کو وہ سارے لاز بھی فالو کرنے پڑیں گے. یہاں پر تو ہمیں 15 days کا نوٹس دیتے ہیں کہ یار اگر انہوں نے بندہ چینج کرنا ہے یا پھر بندے کو بالکل ہی فائر کرنا ہے تو وہ 15 days کا نوٹس ہے. یو ایس میں یہ کرنے جائیں گے تو اٹس ناٹ ایزی فار دیم, دا لیبر لاز یہ وہ ان کے ہیں. تو اور وہ فائر ہو کے وہ سیدھا ہمارا یہ نہیں کہ ہم اس کو باہر نکال دیں گے. وی کیپ ہم ان دا پول, ہم اور ہر ان دا پول, اور وہ پھر اب نیکسٹ کلائنٹ پہ چلا جائے گا. 250 بندوں کی کمپنی ہو گئی ہے ریپسٹیک, رائٹ, ان اسٹارٹنگ فرام 2020. بٹ بفور ڈسکسنگ ریپسٹیک اینڈ گیٹنگ ٹو اے لیول جہاں پہ ماشاء اللہ آپ کے 250 امپلائیز ہیں, 100+ آپ کے یو ایس میں کلائنٹس ہیں, کچھ یو اے ای سے ہیں تو کچھ یو کے سے ہیں, تو زیادہ تر یو ایس سے ہیں. میں تھوڑا سا سمجھنا چاہوں گا کہ واٹ ور یو ڈوئنگ بفور دیٹ, اور یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ یار ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سروسز جو ہیں نا وہ ہمیں یو ایس میں دینی چاہیے, اور میں یہاں پر ٹیم بناتا ہوں اور کلائنٹس ہنٹ کرتا ہوں اور پھر پاکستان سے بیٹھے ہنٹ کرتا ہوں. کتنا چیلنجنگ تھا. بٹ اس سے پہلے آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کا بیک گراؤنڈ آئی ٹی کا تھا, اٹ ہیلپ یو, فری لانسر تھے, کیا کر رہے تھے دیٹ پیوڈ دا پاتھ فار یو ڈوئنگ دس بزنس دیٹ یو آر ڈوئنگ رائٹ ناؤ؟ چلیں آپ کو شروع سے سناتا ہوں اسٹوری. بیسکلی فادر جو ہیں وہ لاہور سے ہیں, والدہ کراچی سے ہیں, اور ناٹ ریئلی فرام اے ویری رچ بیک گراؤنڈ. ہم لوگ بڑے نارمل جو آپ مڈل کلاس کی ڈیفینیشن ہے اس کے لیے ہیں. پراپرٹی ڈیلر تھے والد صاحب, لیکن شریف آدمی تھے, تو بہت ہی بالکل ہی سادگی تھے. اور میں نے اگر میں اپنی چھوٹی سی لائف میں اگر میں نے کسی کو مینٹور بنایا ہے نا, اور میں نے کسی کو لک فارورڈ کیا ہے, تو وہ میرے والد صاحب ہی ہیں. اور تو بس وہ ایک ہی چیز, ایتھکس پہ بڑا ان کا ایک فوکس تھا. آف کورس ریلیجیس بھی ہیں, اور تو ایتھیکلی میں نے ہمیشہ شروع سے فالو کیا ہے. تو وہی ہم نے کافی, مطلب ہم یہ نہیں کہ, میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کوئی بڑا ہم نے کوئی تیر مارا ہے ہم بہت ہی, لیکن ہاں وہی بسیز پہ جانا. کرکٹ کا بہت شوق تھا جو ہر پاکستانی کا بچپن ہوتا ہے, تو نیٹس کرنے جاتے تھے 2 بسیز چینج کر کے. اور بڑا مطلب ایک وہ تھا آف کورس کہ لائف اسٹائل, اور پھر اس میں وہ بس کا ٹکٹ کیسے بچانا ہے, اور پھر اس سے گنے کا جوس پی لیں یا کچھ اس طرح کی چیزیں, تو وہ ساری کی ہیں. اور بڑی اس سے اچھی بات یہ ہے کہ جو میں آج کی میں اپنے بچوں میں انفارچونیٹلی مس کرتا ہوں کہ اس میں آپ کو نا جو پبلک ڈیلنگ ہے وہ آ جاتی ہے, آپ کو اپنی جگاڑیں لگانا آ جاتی ہیں. تو وہ بڑا مزے کا ایک سیٹ اپ تھا. تو جو 2 بھائی اور میرے اس میں پارٹنر ہیں, وہ دونوں مجھ سے ایک 3 سال اور ایک 4 سال بڑے ہیں. تو بس ان کے پیچھے کوشش کرتا تھا کہ یار میں بھی ان کے ساتھ مینوور کرتا رہوں یہ وہ. تو ہماری اپ برنگنگ اسی طرح ہی ہوئی ہے سب کے ساتھ. والد صاحب نے بس زیادہ فوکس جو ہے نا وہ ہماری پڑھائیوں پہ کیا کہ وہ, اور پھر کچھ کر کے بڑا مشکل سے بڑے 2 بھائیوں کو تو انہوں نے یو ایس بھیج دیا. میری باری آئی تو وہ شاید اس کیپیبلٹی نہیں تھی اس وقت تک, لیکن پھر بھی الحمد للہ آئے. اور میں نے وہ فالو اسی طرح ہی کیا کہ ان کو بہت شوق تھا کہ ان کا ایک بیٹا انجینئر بنے, تو آئی ڈی ٹیلی کام انجینئرنگ. وہ کر کے میں نے ایرکسن جوائن کی, اور ایرکسن میں زبردست جاب مل گئی. اس وقت ڈریم جاب تھی, 2006 کی بات ہے. ایرکسن کے پاس والد کا پروجیکٹ تھا, اور زبردست ٹریولنگ, بڑا زبردست قسم کی جاب. انیشیلی تو میں اس کے اندر ٹیکنیکل سائڈ پہ تھا 3 سال, اور موبائل سوئچنگ سینٹر ایک چیز ہوتی ہے اس کی انٹیگریشن کا چیمپئن بن چکا تھا 3 سال میں. اس کے بعد آئی واز پوسٹڈ ٹو ٹونیزیا. شادی ہوئی, شادی کے بعد ٹونیزیا چلا گیا. ٹونیزیا کی بڑے مزے کی کہانی, ایک تو بڑی پیاری جگہ ہے, ہم لوگوں کو اتنا پتہ نہیں. میرے خیال میں موراکو کے پڑوس میں, موراکو کے ساتھ الجیریا, الجیریا کے ساتھ ٹونیزیا. تو الجیریا تھوڑا سا اسلامک زیادہ ہے, تو اس لیے وہاں پہ اتنی زیادہ یورپین ٹورسٹ نہیں آتے تھے, لیکن موراکو اور ٹونیزیا بہت آتے تھے. تو جا کے, بلکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, جب میں اور میری وائف شاپنگ کر رہے تھے, ہم نے کہا ہم جا رہے ہیں ادھر ٹونیزیا, تو ہم یہاں سے نا اولیو آئل کی بوٹلز بھی لے گئے کہ یار وہاں زیادہ خرچہ نہ کرنا پڑے. پتہ چلا کہ وہ 2nd لارجسٹ پروڈیوسر ہے دنیا کا اولیوز کا, وہاں سے اولیوز کا شوق بھی مجھے ہوا. تو پھر ٹونیزیا پوسٹ ہو گیا. ٹونیزیا میں بڑا اچھا انجوائے کیا, انٹرنیشنل پہلا میرا ایکسپیرینس تھا, زبردست کام کیا. لیکن مسئلہ وہاں پہ یہ تھا کہ ٹونیزیا میں نا ہمیں ملا کے ٹوٹل ہمارے علاوہ جو ہے نا 5 اور پاکستانی تھے, اور 2 کپلس تھے, اور ان کا ایک بچہ تھا, اور کوئی پاکستانی نہیں تھا. اور ایک کپل جو تھا وہ رہتا بھی کوئی 3-4 گھنٹے کی ڈرائیو پہ تھا. تو وہ جو اپنی کمیونٹی سے, اور نہ انڈینس نظر آئے کبھی, تو بڑا ایک اپنی کمیونٹی سے نا ایک بڑا ڈسکنیکٹ تھا.
تو میں 3 مہینے کوئی سال بعد نا میں واپس آیا تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا مشکل, اور کرکٹ بھی نہیں تھی وہاں پہ, نہ دیکھ سکتے تھے نہ کچھ کرتے, کرکٹ کا بڑا شوق تھا. تو میں نے کہا یار, اور یہاں پہ سارے کزنس کی ہماری ایک ٹیم بھی ہے بردرز 11 کے نام سے, اور وہ سارے میچ شیچ بھی چل رہے ہیں, تو میں بڑا مس کر رہا تھا. میں نے کہا یار اس سے جان چھوڑانے کا طریقہ یہ ہے کہ سوئچ ماروں اندر کہیں. تو وہ مجھے سیلس کا مجھے پتا تھا کہ آپ نے, ویسے بھی میرا پروگرام یہی تھا, لیکن ہیپن ٹو سون آئی تھنک. میں نے سیلس میں دیکھی تو اس وقت ایک جاب آئی ہوئی تھی ایرکسن میں ہی, تو میں اس کی طرف موو کر گیا. وہ ٹیکنیکل سیلس تھی, تو لیکن وہ اچھی تھی بڑی. مجھے نہیں اس وقت آئیڈیا تھا کہ یار میں کس چیز میں گھس رہا ہوں, لیکن میں نے کہا یار فی الحال جو ہے نا اب اس میں چلے جاؤ تاکہ پاکستان زیادہ ٹائم رہیں, اور حالانکہ اس میں بڑے اچھے پیسے ملتے ہیں آپ کو جب آپ ادھر پوسٹڈ ہوتے ہیں, لیکن منی واز ناٹ اس وقت اتنا وہ نہیں تھا کہ یار میں سوچ رہا تھا, میں نے کہا نہیں یار آئی وانٹ ٹو اسپینڈ ٹائم ود مائی پیرنٹس اینڈ مائی فرینڈس اینڈ ایوری بڈی. تو پھر واپس آ گئے. تو یہاں پر جب سیلس میں اسٹارٹ کیا تو اس کا ایک علیحدہ چسکا تھا, اس کی بڑی مزے کی. آپ لیڈ اپنی ٹاپ ٹیم کے ساتھ بیٹھتے تھے, ریجن کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, ہیڈ آف کیا کہتے ہیں یو اے ای کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی کسی کے ساتھ, پاکستان کے کنٹری مینیجر کے ساتھ, تو ویسی کافی اچھی تھی. تو وہ بڑا ایک مزے کا وہ ایک اسٹارٹ ہو گیا بلڈ اپ ہونا. اور کیا کہتے ہیں 2012 کی بات ہے. اور بائی دا وے میں ایک اس چیز میں بڑے ایک بلیو بھی کرتا ہوں, تھوڑا سا اسپریچول انسان ہوں. تو 2010 میں جب میں نے شفٹ کی نا تو میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی تھی, اور اس سے مجھے نا وہ شفٹ مارا میں نے اس کے اندر. اور تو اس کے بعد 2012 میں نا میرا مینیجر تھا, آسٹریلین تھا, بڑا فٹ آدمی, بڑا زبردست ہی وہ. تو اس نے مجھے بتایا کہ یار 2 سال ہو گئے ہیں, اب میں نا اپنی اگلی جو میرا مینیجر ہے میں اس کے لیے اپلائی کر رہا ہوں, اس کی پوزیشن کے لیے, تم میری پوزیشن پہ اپلائی کرنا. تو پھر آئی میک شیور کہ دس ورکس دیٹ وے. میں نے کہا ٹھیک ہے, ہاں بڑا اچھا ہے, چلو اچھی گروتھ ہو رہی ہے, سب کچھ ہے. وہ انفارچونیٹلی وہ سائیکلسٹ تھا, دبئی میں رہتا تھا, اور ایک دن کسی نے صبح اپنی سائیکلنگ کر رہا تھا, کسی نے اس کو ہٹ کیا اور انفارچونیٹلی ہی پیسڈ ہوئے. اس کے میں پھر فیونرل پہ بھی گیا اور سارا کچھ. تو خیر ہوا یہ کہ جی اس کی بھی پوزیشن خالی ہو گئی اور اس کے مینیجر کی بھی پوزیشن خالی ہو گئی. اب میں نے ویسے ہی میں نے کہا چلو بیٹھیں گے تو اس پہ بھی اپلائی کر دیتے ہیں. اور اللہ کی کرنی ایسی تھی کہ میں اپنے مینیجر کی مینیجریل پوزیشن پہ چلا گیا. دیر واز اے ڈبل جمپ. میرے خیال سے اس وقت میری تنخواہ 80,000 تھی, وہاں سے سیدھی گئی 235 پہ, پلس 125 کار الاؤنس, 250 لیٹرز آف پیٹرول. اور میں تو پاگل ہی ہوں, میں نے کہا واٹ. اور دوسری بیٹی بھی پیدا ہوئی تھی, میں تو بڑا بلیو کرتا ہوں اس کے اندر. میں نے کہا یار زبردست, واٹ اے بیوٹیفل تھنگ دیٹ ہیز ہیپنڈ. لیکن اس کے بعد میں نے بہت محنت کی. وہ اگلے 2 سال میں نے اتنی محنت کی, مجھے اتنا بھی یاد ہے کہ 2014 تک میں نے کوئی چھٹی نہیں کی. چھٹی کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی, ٹریولنگ بہت زیادہ تھی. کبھی اسٹاک ہوم جا رہے ہیں, کبھی اٹلی میں کوئی ٹریننگ آئی ہوئی ہے, کبھی ادھر دبئی. تو آئی واز سپوز ٹو بی ان دبئی ایوری منتھ. تو بڑا وہ ایک زبردست قسم کا وہ میرے لیے وہ تھا کہ میں اس میں. اور I was 28 years old at that time, اور there were 30 people reporting to me and they were all older than me. تو وہ ایک بڑا ایک میرے لیے نا ایک ہوتا. لیکن اچھا میں نے محنت کی, اور میرے مینیجر وغیرہ نے ہر جگہ پریز کیا. اور میں نے بلکہ ایک اس میں پروگرام تھا ایرکسن میں, ارلی لیڈرز پروگرام. وہ جو 30 سے نیچے والے جتنے مینیجر بن جاتے تھے نا, ان کو وہ سال میں ایک جگہ پہ اکٹھا کرتے تھے, اینڈ دین دے یوز ٹو ٹرین کہ یار یہاں سے ہم اپنے کمپنی کے لیے CEOs وغیرہ نکالیں. اور تو میں اس کے 2 سال نامنیٹ ہوا, 2 سال اسٹاک ہوم گیا اس کے لیے. وہ 1 ہفتے کی بڑی مزے کی ٹریننگ, آپ کو صحیح لیوش, آپ کو نا صحیح پیمپر کرتے ہیں اس کے اندر. تو بڑا مزے کا وہ ایک تھا. پھر اس کے بعد وہاں سے کرنے کے بعد پھر 4-5 سال میں اسی میں ہی رہا. پھر میں نے اور یاسر جسوال ہم دونوں پارٹنرز تھے. ہم نے پھر اپنا ایک, یاسر کے گھر جاتا تھا نا تو ہی یوز ٹو میک برگرز فار اس. میں نے کہا یار یاسر اپنا ریسٹورینٹ کھولتے ہیں. 2015 میں آپ کو یاد ہوگا یہاں پر ایک اسلام آباد میں ایک جگہ تھی کچھ خاص, وہاں پر ہم نے اپنی پہلی جگہ لی اور ہم نے اس کو بنایا پورا. یاسر آپ اسکول کے دوست ہیں, کالج کے دوست ہیں؟ اسکول کے دوست ہیں. اچھا اسکول کے دوست. اچھا, حالانکہ یہ دوسرے اسکول میں تھا, لیکن یہ یاسر جو ہے نا, یاسر یوز ٹو کم ٹو آور اسکول, کیونکہ ہمارے یاسر کے سارے دوست ہمارے اسکول میں تھے. اچھا, تو ہم سارے اکٹھے پہ شام کو اکیڈمی, اور پھر تو سارا وقت ساتھ ہی ہونا. تو ہم دونوں بہت لائک کلاس 8th 9th سے ہم ساتھ ہیں. تو بس پھر ہم نے کہا کہ یار اپنا برگر کچھ کھولتے ہیں. تو وہ کھولنے لگے تو کوئی 4-5 دن جب سب سیٹ ہو گیا نا, تو 4-5 دن پہلے نوٹس آیا CDA کا کہ جی گھروں سے سارے ریسٹورینٹ بند ہو رہے ہیں. خیر 2015 میں پھر وہ آئیڈیا اسکریپ ہو گیا. جو ہم نے چیزیں بنوائی تھیں وہ ہم نے ایک میرے گھر کی چھت پہ ڈال دی, اور پھر ہم نے کہا یار اچھا دیکھتے ہیں. خیر 2016 کے اینڈ میں پھر ہم پمپ ہوئے, ہم نے کہا نہیں یار لیٹس ڈو اٹ اگین, یہ پھر سے ایک ٹرائی ماریں کی.
اور پھر ہم نے جیسیز کھولا اور دیٹس ہاؤ وی اسٹارٹڈ جیسیز. اور اس دوران آپ کی جاب چل رہی ہے, سارے معاملات ہو رہے ہیں, جاب چل رہی ہے, سب کچھ چل رہا ہے, اور جاب بھی بڑی اچھی چل رہی ہے, اور بڑا اچھی جاب. بات یہ تھی کہ میں 9-10 سال سے وہاں پہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں, ہم نے اس زمانے سے ہم ریموٹلی کام کر رہے ہیں, میں وہاں سے بیٹھ کے بھی کر لیتا تھا, اور جب ٹریول کرنا ہو تو ٹریول کر لیتا تھا, تو وہ کوئی اتنا ایشو نہیں تھا. اور یہ برگر والا بزنس جو تھا صرف اس وجہ سے آیا کہ یاسر بڑے اچھے برگر بالکل, یاسر بڑے اچھے برگر بنا لیتا تھا, اور ہم دونوں کی دوستی بہت تھی, تو ہم نے کہا چلو, میں نے کہا یار آپریشنلز میں ہینڈل کروں گا, کچن والی سائڈ تو میں ہینڈل کرنا, تو بڑا مزے کا ایک وہ ہمارا اچھا, وہ بہت اچھا تھا. بلکہ شروع میں جب بزنس شروع کیا نا, تو نہ میں نے کبھی بزنس کیا تھا, نہ اس نے کبھی بزنس کیا تھا. وہ مار دھاڑ ہوتی تھی, وہ لڑائیاں ہوتی تھیں ہماری آپس میں, حد نہیں ہے. بٹ آف کورس دین یو لرن ود ٹائم کہ یار کیا ہو رہا ہے وہ پلان کا, کیونکہ ایک دم سے, اور ماشاء اللہ جیسے اس نے بڑا اچھا گرو کیا تھا, بہت تیزی سے گرو کیا تھا. تو وہ ہم نے کہا اچھا یار یہ بھی ٹھیک ہے, زبردست. تو پھر 1 سال بعد نا ہم نے لاہور برانچ کھولنی تھی. اب وہ ایک کویشچن بن گیا تھا, کیونکہ یاسر کو ٹریولنگ کا اتنا کوئی شوق نہیں ہے. میں نے کہا یار اب کیا, پھر تو پھر ایرکسن تھا یا وہ تھا, کچھ ایک چوز کرنا تھا. تو پھر میں نے کہا یار زندگی میں موقع تو ایک ہی دفعہ ملے گا, تو ٹھیک ہے کر لیتے ہیں, پھر اب یہ کرتے ہیں. پھر ایرکسن چھوڑی, اور اس کے اوپر نہیں, بٹ اتنی اسٹیبل جاب چھوڑنا, اور جو کریئر کی پروگریشن آپ کی چل رہی تھی, کبھی یہاں کبھی وہاں, انڈر 30 کے معاملات بھی ہو رہے ہیں, آپ کو ایک کریئر ٹریجیکٹری نظر آ رہی ہے, وہ چھوڑنا کتنا مشکل تھا؟ ایک تھوڑا سا اس کے اندر یہ تھا کہ 2017 کے قریب نا ایرکسن اوور آل ٹیلی کام میں بھی بس اب وہ ایک اسٹیبلٹی آ چکی تھی, کوئی کچھ نیا اتنا ہو نہیں رہا تھا. پھر نہ دل سے اس طرح کا پیشن تھا. جب بزنس اسٹارٹ کیا نا, تو پھر اب بندہ کیا ذرا اس طرف ایسوسیشن بھی زیادہ ہو گئی تھی, تو وہ چھوڑنا مشکل کام تھا ڈیفینیٹلی. لیکن بس پھر اللہ تعالیٰ نے کروایا, ٹو بی آنیسٹ, اور میں بڑا شکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کروا دیا. اور جب یہ ڈیسیجن لیا ہے تو اس کے بعد زبردست, پھر ہم نے لاہور میں 1 کھولی, پھر لاہور میں 3 کھولی برانچز, اسلام آباد میں 1 اور کھولی, اور بیسٹ ون واز نتھیا گلی میں 1 برانچ کھولی, وہ بڑا اچھا ماشاء اللہ بزنس کیا. تو وہ بس یہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا. پھر اس کے بڑے ایک اور انٹرسٹنگ ایک اسٹوری میرے, ایک اس میں سے نا, ایک بزنس میں سے دوسرا نکلا ہے, دوسرے میں سے تیسرا نکلا ہے. تو جس طرح میں نتھیا گلی گیا نا, تو ایک دفعہ ایک بندے نے اپنا گھر لگایا ہوا تھا ایئر بی این بی پہ. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار کوئی مجھے بھی بتاؤ, مجھے بھی بڑا شوق ہے ایئر بی این بی وغیرہ کرنے کا. اس نے کہا ویسے آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہمارا تو ریسٹورینٹ ہے. تو کہتے ہیں میں آپ کو جگہ دکھاؤں, نیچے ریسٹورینٹ کھولیں آپ. میں نے کہا اچھا. رمضان سے نا 2 دن پہلے کی بات ہے, بالکل 2019 کے رمضان کی. میں نے کہا دکھاؤ. اس نے دکھائی جگہ, مجھے جگہ بڑی سمجھ میں آئی. میں نے کہا یار یہ تو بڑی پیاری جگہ ہے. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے ادھر سے یاسر کو فون کیا, ایک اور ہمارا ایک وینڈر تھا, وہ بڑے عرصے سے کہہ رہا تھا سر کچھ انویسٹمنٹ ہو تو بتائیے گا. وہیں سے راستے سے اس کو فون کیا. پورے راستے میں اپنی وائف سے بات نہیں کی, بس دماغ میں چل رہا تھا کہ اب کرنا کیا ہے, کیسے کرنا ہے یہ. تو وہ کرتے کرتے میں نے اس کو, بائی دا ٹائم میں اسلام آباد پہنچا, پوری گیم پلان کر لی تھی. میں نے کہا بھائی اب نتھیا گلی ہم کھول رہے ہیں, یاسر کو میں نے کہہ دیا. تو نتھیا گلی ہم کھولنے لگے. تو میں جب 2 دن بعد ہی نا میں چلا گیا اس کے لینڈ لارڈ کے پاس. وہ کہنے لگا جی صرف اوپر والی جگہ نہیں دوں گا, ریسٹورینٹ کے لیے تو اوپر چاہیے تھی, اور اس کا روف ٹاپ اگر کبھی آپ نتھیا گلی گئے ہو تو وہاں سے بڑا اچھا ویو ہے اس کا. نیچے اس کے 2 فلور اور تھے, اس میں 4 کمرے بھی تھے. اس نے کہا دوں گا تو پورا دوں گا, ورنہ نہیں دوں گا. میں نے کہا یار, تو یاسر کہنے لگا یار اچھا لے لو, ایک میں اپنے اسٹاف کو ٹھہرا دیں گے, ایک میں اسٹور بنا لیں گے, ایک اپنے لیے سیٹ کر لیں گے, کچھ اس طرح کر کے نا. خیر ہے کوئی اتنا رینٹ نہیں ہے, ویل مینیج. میں نے کہا چلو کر لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں. تو وہ کیا. لیکن مڈ رمضان نا, میں اوپر ریسٹورینٹ کا کام کرا رہا تھا, مڈ رمضان ہمارے کہیں سے کچھ ایک پیمنٹ آنی تھی, وہ پیمنٹ آئی. میں نے کہا یار یاسر اس کو گیسٹ ہاؤس نہ بنا کے دیکھیں. اس نے کہا ہاں چلو کر لو, تم نہیں کرنا ہے میں تو نہیں جاؤں گا. اس کو ذرا ہائٹ فوبیا وغیرہ بھی, تم نہیں کرنا میں نہیں جاؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں ہی کروں گا. وہ ہم نے کیا نا, تو ان 4 رومس کو ہم نے لیمن لاجز کے نام سے ہم نے کنورٹ کیا. اور وداؤٹ ایگزیجریشن بتا رہا ہوں, عید کے دوسرے دن ہم نے ریسٹورینٹ کھولا تھا. وہ تو ماشاء اللہ چلو اس کا ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا تھا کہ وہ پہلے سے ہی اس کا اچھا رسپانس تھا. میں نماز پڑھ کے آیا ہوں, میں نے booking.com اور ایئر بی این بی پہ ڈالا, کوئی پکچرز میں کھنچوا چکا تھا رومس کی. 12 بجے کے قریب میں نے ڈالا. 4 بجے جو ہے نا 4 رومس بک ہو گئے تھے. اور اس کے بعد فرام جون 3 تھی وہ, شاید 3 یا 4 تھی, سپٹمبر تک کبھی کوئی کمرہ خالی نہیں ہوا. وہ 4. اچھا میں نے کہا یار بھائی, جب میں نے اینڈ میں میتھ کیا, میں نے کہا یار یہ تو بہتر ہے, اوپر سے اوپر تو آپ کو 500 لوگوں کو سر مارنا پڑتا ہے, اور پھر بھی مطلب کوئی ایک بھی ناخوش ہو جائے وہ آپ کو باتیں. ادھر تو آپ نے 4 لوگوں کو ہینڈل کرنا ہے, بس وہی. تو بڑے مزے کی کیے. ہم نے کہا اچھا جی, پہلا سال ختم ہوا. ہم نے کہا دوسرے سال میں ہم نے ایک اور 7 بلڈنگ تھی, وہ بھی ہم نے رینٹ کر لی, اس کو بھی ہم نے پورے کو کنورٹ کیا. اور اصل میں بات ہے ویژن کی. ان لوگوں نے اس میں پورا ویو چھپایا ہوا تھا, چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں تھیں. میں تو آگے سب سے پہلے ساری کھڑکیاں توڑوائیں, فل ونڈوز گلاس کے ساتھ. اور یہ وہ تو وہ ایک
آئیکیا گئے, میں اور یاسر دبئی گئے اور سب کچھ آئیکیا سے لے کر آئے. ہم نے کہا مطلب بیسکس جو تھی نا ہم نے وہ چینج کر کے, اور تو وہ ہم نے پھر وہ بنا لیا. تو 15 رومز کا پھر وہ بن گیا, تو وہ ہونا شروع ہو گیا. اچھا اس کے لیفٹ پہ ہی نا ایک پلاٹ بک رہا تھا. اب جیسے اس کے رائٹ والی آپ نے لے لی ہے, لیفٹ پہ پلاٹ بک رہا تھا. وہ پلاٹ لے لیا ہم نے. کہا یار اس کے اوپر نا اپنا ہوٹل بناتے ہیں کوئی 12-15 کمروں کا. وہ جب آرکیٹیکٹ سے چیک کروایا تو وہ اتنا ڈیپ تھا کہ اس پہ نا 9 فلور بننے تھے. تو وہ پھر 9 فلور کا ہوٹل بنانا شروع کیا. الحمد للہ اب اس کا گرے اسٹرکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے, اور وہ 42 رومز کا ہے, اس میں 3 ریسٹورینٹس ہیں. تو یہ ایک چیز سے نا دوسری چیز نکلی, اور پھر میں اس کمپنی جو ہوٹل بنا رہے تھے پھر میں اس کا CEO بن گیا. جیسیز بھی میں دیکھ رہا تھا. تو ہم نے نا پھر کیا کہتے ہیں, میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے. اب تو ڈیورنگ آل دس پھر کووڈ آ گیا. تو کووڈ میں ہم نے بس اپنا نقشہ فائنل کیا اس ہوٹل کا, اور اس میں میرے ڈفرینٹ پارٹنر بھی ہیں. تو لیکن کووڈ میں نا آئی تھنک سپٹمبر کا ٹائم تھا. تو میرے بھائی کا مجھے کال آئی, جو بڑا بھائی میرا سب سے بڑا بھائی, اس کا ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی تھی کینیڈا میں فار پاسٹ 14-15 ایئرس. تو اس کی مجھے کال آئی کہ یار میں نے ایک کمپنی رجسٹر کی تھی, اور وہ جو ہے نا ہم VAs, کیونکہ وہ لاہور سے آلریڈی ایک VA یوز کر رہا تھا اپنے لیے. تو اس نے کہا یار میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار کیوں نہ ہم, تو وہ اس کو نا VAs کو میں پاکستان سے میں اس US میں اسٹارٹ کروں گا. اچھا اس نے دوسرے وہ ایک اور میرا بھائی وہ JP Morgan Chase میں جاب کر رہا تھا, وہ US بیسڈ ہے. تو ان دونوں نے مل کے رجسٹر کر لی, اور انہوں نے کہا ہاں جی ہم کرتے ہیں. اچھا میں ایک دن اپنی وائف کے گھر باربیکیو پہ بیٹھا ہوا تھا, تو اس کی کال آئی کہ یار پاکستان کا کیا مسئلہ ہے, یہ آپ کہتے ہیں کہ جابس نہیں ہے. اب جاب ہے ادھر, میرے پاس ایک کلائنٹ آ گیا, بندہ نہیں مل رہا مجھے, کوئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا بندہ دو مجھے نا, مجھے بڑا ضروری. میں نے ایک بندے کو وعدہ کیا ہے, اور وہ میں نے کل اس کو نا انٹرویو کرانا ہے. میں نے کہا یار میں کہاں سے, مطلب میں نے کہا چلو میں ڈھونڈتا ہوں. میں نے اس کو ویسے ہی میں نے کہا ڈھونڈتا ہوں. پر بائی چانس نا میں اپنی وائف کے ایک کزن کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جو کہ کمپیوٹر سائنسز میں بیچلرس کر رہا تھا ان دنوں. تو میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا آج کل کیا کر رہے ہو؟ رات کو گیمنگ کرتا ہوں یاور بھائی, اور صبح جو ہے نا آن لائن کلاسز ہیں. تو کووڈ کے جو دن چل رہے تھے, میں نے کہا جاب کرنی ہے. کہتا ہاں میرے فادر جو ہے نا, وہ اس کے فادر ابھی بھی واپس آئے تھے ریٹائر ہو کے سعودیہ سے, ساری زندگی انہوں نے سعودی میں. کہتے کوئی انکم نہیں ہے گھر میں. میں نے کہا بس پھر 80,000 روپے کی نوکری ملے گی, ریڈی ہو جاؤ. رات کو نا ساری جتنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ پڑھ سکتے ہو نا پڑھ لو, ایک ہی دفعہ میں پڑھ لو. جو اس کے ساتھ ہی نا اس کی بہن بیٹھی تھی, اس کی بہن کہہ رہی تھی کہ وہ اس کہتی میں نے تو بیچلرس کر لیا فائنانس میں. تو کیا کہتے ہیں, میں نے کہا تم بھی اپنی ریزیومے بناؤ اور دونوں دے دو, میں دونوں کا ریزیومے بھیج دیتا ہوں. باہر رات کو میں نے نا اگلے دن صبح اٹھ کے دونوں کے ریزیومے بھیج دیے. شام کو دونوں کے انٹرویو, اس بندے نے ایک رکھنا تھا, اس نے دونوں کو رکھ لیا. اس نے کہا جی دے دیں دونوں. وہاں سے یہ کمپنی اسٹارٹ ہوئی. اچھا ہوا یہ کہ ایک ہفتے میں, اچھا وہ جو پہلا ہمارا کلائنٹ تھا نا, وہ ہمارا کوچ, بھائی کا کوچ اور مینٹور بھی تھا, جارج نیلسن اس کا نام ہے. اور وہ اس کو بہت ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو 200-250 ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسیز فالو کرتی ہیں پے کر کے, اور اس کی منیمم 1,500 to 2,000 جو ہے نا اس کی وہ منیمم اس کی وہ منتھلی فیس ہے. تو وہ بندہ تھا, تو اس نے ظاہر اپنے گروپ میں بھی تھوڑا 2-4 لوگوں کو بتایا کہ یار نیکسٹ ویک نا کوئی 8-10 لوگوں کی ڈیمانڈ آ گئی کہ بھائی اور بندے چاہیے. تو بھائی کہنے لگا, اچھا بھائی کا مجھے فون آیا کہ یار وہ تم ایک کام کرو, تم ہمارے ساتھ نا 10% پہ پارٹنر آ جاؤ, اور تو پاکستان کے جتنے خرچے ہیں وہ ہم کریں گے, بس تم 10% پروفٹ میں شیئرنگ ہوئی ہے. میں نے کہا نہیں بھائی, میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں آلریڈی گیسٹ ہاؤس کے بزنس میں. میں نے کہا ابھی فی الحال جو ہے نا بالکل کوئی چکر نہیں ہے. نہیں وہ ہمیں تو پاکستان میں بندہ چاہیے. تو میں نے کہا یار نہیں ہے کوئی. بہرحال میں اس کو ٹرکھانے کے لیے میں نے کہا یار بھائی اگر 33 کرنا ہے نا تو پھر کچھ سوچوں گا, ورنہ نہیں ہوگا. اچھا وہ ہیں دونوں بڑے بھائی میرے. میں نے کہا بھائی 33 ہوگا تو پھر بات آگے بڑھے گی. اچھا وہ اگلے دن ان کا میسج آیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے چلو شروع کریں. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. میں نے کہا اچھا اس میں میں نے نئی گاڑی لی تھی. میں نے کہا چلو اس کی گاڑی کی قسط نا وہ میں اس میں سے نکال لوں گا. میری اتنی ایکسپیکٹیشنس نہیں تھی, مجھے نہیں پتا, کیونکہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ اس طرح کا بزنس کیا ہے. تو وہ کرتے جی اس نے کہا ٹھیک ہے جی شروع کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا میری وائف کا ایک اور کزن تھا, وہ میرا سب سے چھوٹا بھائی ہے. ہم نے ایک ڈونٹس کا بزنس بھی ہے اسلام آباد میں, ڈو ود دا فلو, وہ چلا رہا تھا. تو اس کا کیوسک ہوتے ہیں مختلف ادھر شاہین واٹسن کے بغیر باہر, اور تو وہ اس پہ کھڑا ہوا تھا. لیکن بچہ جو ہے نا وہ بیچارہ انجینئرنگ کر رہا تھا, لیکن سمر ویکیشنس تھیں. تو اس نے کہا کہ بھائی میں مطلب اس کی وہ بھی آن لائن کلاسز لے رہا تھا. تو اس نے کہا میں بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہوں. تو وہ وہاں سے کھڑا ہوا. میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا ہاں بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہتے یہ کر رہا ہوں. میں نے کہا آ جاؤ ادھر, میں تمہاری لیے جگہ لڑکا بھیج رہا ہوں, تم ادھر آؤ, ذرا ایک کام ہے آن لائن. تو اس کو میں نے نا ہم نے نیسٹ کا نکالا وہ
کیا کہتے ہیں ایلومنائی کا ڈیٹا ان کی پورٹل پہ پڑا ہوا ہے. اوکے. میں نے کہا ان کو سب کو میسج کرو کہ اگر جاب چاہیے نا تو یہ اپنا 1 منٹ میں نا اپنے بارے میں بتا کے ایک وائس نوٹ بھیجیں اور ساتھ اپنا CV بھیج دیں. تو ہم نہ کرتے ہیں. شام تک اگلے دن اس نے کو بٹھایا, صبح شام تک کوئی 30-35 وائس نوٹ آئے ہوئے تھے اور اس میں سے نا ہم نے بندے شارٹ لسٹ کرنا شروع کیے. تو اس طرح HR سیٹ اپ کیا اس کا. اور جو بھائیوں کو مسئلہ آ رہا تھا وہ یہاں پر ہائرنگ کرتے ہوئے آ رہا تھا یا یہاں پر ہائر کرنے کے بعد ریٹین اور ان کو ٹرین کرنے میں آ رہا تھا؟ نہیں, بھائیوں کو تو بیچاروں کو ابھی پاکستان کا پتہ ہی نہیں تھا. ہاں, وہ تو دونوں کو پتہ آئیڈیا نہیں تھا کہ یار ادھر کریں کیسے. اب جیسا میری تو یہ جگاڑ تھی نا کہ یار چلو اس بندے کو ادھر سے بلا لیا, اس کو ادھر سے پکڑ لیا, کیونکہ ظاہر ہم بزنس کر رہے تھے اس وقت بھی. تو وہ مجھے آئیڈیا تھا کہ یار بزنس سیٹ اپ کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. تو وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ مجھے آئیڈیا. تو انیشیلی وہ پھر میں نے اس وقت کا HR جو ہم نے سیٹ اپ کیا تھا اور آج کا ہمارا جو HR ٹیم ہے ماشاء اللہ اس میں بہت فرق ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ اسٹارٹ اسی طرح ہی ہوا تھا. اور بس یہ اسٹارٹنگ تھی ریپسٹیک کی. اور جو پہلی مرتبہ آپ نے نسٹ کے پورٹل سے وہ ڈیٹا اسٹوڈنٹس کا ڈاؤن لوڈ کیا تھا الومنائی کا, اس میں سے کتنے ہائر ہوئے تھے؟ آئی تھنک اسی میں سے زیادہ تر ہائر. اچھا. ہاں, اور مطلب 30 میں سے کچھ نہیں تو 15-16 ہائر ہو گئے. بٹ تھوڑی سی یہ ہے کہ اگر آپ نے نسٹ کے پورٹل سے بھی کیا ہے یا جس طرح آپ اپنے کزن وغیرہ کا بتا رہے تھے جو کہ بیچلرس کر رہے تھے اور ایک نے فائنانس میں کیا تھا, تو ان کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سروسز پرووائڈ کرنا کتنا آسان مشکل تھا؟ اس وقت تو وہ آسان تھا. ٹھیک ہے, اس وقت آسان اس لیے تھا کہ اس وقت تو اور کوئی ہمارے پاس آپشن بھی نہیں تھی ٹو بی آنیسٹ. پھر ہوتا یہ تھا کہ یار آپ کا جو بندہ ہے نا وہ ہٹ اینڈ مس ہوتا تھا. ٹھیک ہے, اس وقت اگر آپ نے اٹھایا اور وہ کر لیا, ٹھیک ہے جی, کچھ تو ہوتے ہیں نا جو فوراً سیکھ لیتے ہیں, کوئی لرنرز ہوتے ہیں, کچھ لوگ نہیں ہوتے. تو وہ پھر ہمارے لیے بڑا ادھر نا ہماری کلائنٹس نہیں ریٹین ہو رہے تھے اس طرح. کر تو رہے تھے ہم, لیکن کلائنٹس کی ریٹینشن اتنی اچھی نہیں تھی. اس کے لیے پھر ہم نے کہا یار اب کیا کریں, سمجھ میں نہیں آتی کچھ. ہمارا انفارچونیٹلی پاکستان میں ورک ایتھک کا بھی ایشو ہے کہ آپ نے ابھی پچھلی جاب بھی کر رہے ہیں, آپ نے اگلی بھی لے لی ہے, کیونکہ ہے 100% ورچوئل کمپنی, ریموٹ کمپنی ہے, سب نے اپنے گھر سے کام کرنا ہے. تو اس کے کچھ بینیفٹس بھی ہیں اور کچھ نقصانات بھی ہیں. بینیفٹس میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں, لیکن یہ کہ ورک ایتھک کا تو ایشو ہے ہمارے یہاں. تو پھر ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا یار بھائی ان کو اگر چیک کرنا ہے نا صحیح, تو ہم نے اپنی ایک سکسیس اکیڈمی بنائی. اس کا نام ہے ریپسٹیک سکسیس اکیڈمی. اس میں یہ تھا کہ جی سب سے پہلے آپ آئیں گے تو اب آپ ڈائریکٹ کلائنٹ کے پاس نہیں جائیں گے. آپ پہلے نا آپ کے ادھر ہم نے ایک اس کی ہیڈ ہائر کی, اس کے انڈر اس کے 3 ممبرس تھے, اور پہلے آپ ٹریننگس کریں گے. یہ ہماری ٹریننگس ہیں, یہ ایک ٹریننگس کرنی ہے اور آپ نے 8 گھنٹے کیمرہ کھول کے وہ ٹریننگس کرنی ہے. جو ٹریننگ ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ساتھ ساتھ سافٹ اسکلس اور کمیونیکیشن اسکلس, ان چیزوں تمام ایٹیکیٹس وغیرہ پر مشتمل ہے. مطلب کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی آپ ہی سکھا رہے ہو. بالکل بالکل. اور کلچر پہ جو ہے نا, مطلب اس میں ہم نے کلچر پہ بڑا فوکس کیا, کیونکہ اینڈ میں جا کے اپنے کلائنٹ کے ساتھ کلچرلی بھی کنیکٹ کرنا ہے. اور آپ کی فزیکل پریزنس کیسی ہے, آپ نے بیٹھنا کیسے ہے, مطلب آپ نے تیار کیسے ہو کے آنا ہے, آپ کے کیمرے کی لائٹنگ کیسی ہونی چاہیے, یہ سب کچھ اس کے اندر ہوتا ہے بفور گوئنگ ٹو دا کلائنٹ. اگر وہ نہیں ہوگا تو وہ آپ کا ویسے ہی اٹس اے نو گو. تو وہ وہاں پہ ہم نے پھر جب ایلیمنٹ ڈالا نا, تو اور ہم نے یہ سوچا تھا کہ یار جب ریپسٹیک سکسیس اکیڈمی میں آپ نے اتنا گرائنڈ دینا ہے کہ اگلا کلائنٹ کے پاس جائے نا تو کیا یار چلو سکون آیا, اب ٹھیک ہے, یہ دس از ایزیئر دین واٹ اٹ واز. دس از واٹ دا آئیڈیا بیہائنڈ دس واز. تو کرتے کرتے, اور پھر سب سے اچھا چیز یہ تھی کہ اس میں آپ کو ہماری جو ریپسٹیک ہے اس میں 65% جو ہے نا وہ خواتین ہیں. اچھا, اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ بہت سارا ہمارا ٹیلنٹ جو ہے نا, اور بڑا ٹاپ ٹیلنٹ ہے. اس وقت ہمارے 6 ڈائریکٹرز ہیں, نہیں 7 ڈائریکٹرز ہیں, 7 میں سے 5 خواتین ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خواتین ڈیو ٹو ہمارا جو کلچر جس طرح ہم لوگ رہ رہے ہیں, اب ان کے لیے رات کو نکلنا تو ویسے ہی مشکل ہے. تو رات کو نکل کے باہر والی جاب تو وہ کر نہیں سکتی. جن کے بچے ہیں وہ دن میں بچوں کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں, اور پھر رات کو شام کو انہوں نے اپنی یہ US والی شفٹ اسٹارٹ. ہاں, کیونکہ US اور پاکستان کا تقریباً 9 سے 12 گھنٹے کا فرق ہے, 3 ٹائم زون ہے نا. ہاں, اگر آپ کیلیفورنیا میں ہیں تو 12 گھنٹے کا ڈفرینس ہے. اگر آپ نیو یارک والی سائڈ پہ ہیں تو پھر آپ کا 9 گھنٹے کا فرق ہے. تو مطلب کہ اپنے سارے کام ختم کر کے نا, جو ہماری فیمیل حضرات ہیں وہ آرام سے کام کر سکتی ہیں. اور اس میں ہمارا اب ایک اور چیز بھی آئی کہ جی کچھ ہیں جو کسی کا ہسبینڈ کوئٹہ میں پوسٹڈ ہے, کسی کا ہسبینڈ نوشیرہ میں پوسٹڈ ہے. دی اونلی تھنگ یو نیڈ از اے گڈ انٹرنیٹ کنیکشن. اچھا, اس پہ بھی ہم کمپرومائز نہیں کرتے, وہ بھی ہم بڑا چیک کرتے ہیں پہلے کہ بھائی جب تک انٹرنیٹ کنیکشن آپ کا اس لیول کا نہیں ہوگا نا, یو آر ناٹ ایلیجیبل. تو وہ یہ ساری چیزیں دیکھیں تو یار ایک دم سے وہ جو خواتین کا ٹیلنٹ آیا ہے نا, نہیں اوف آؤٹ کلاس. یو شوڈ ٹاک ٹو آور ڈائریکٹر سیلز, یو شوڈ ٹاک ٹو آور ڈائریکٹرز جو ہماری پروجیکٹ مینجمنٹ ہے یا HR کی. امیزنگ
مطلب آپ سوچ کے کہتے ہیں یار کہ یار واقعی. اور انیشلی جو آپ کی خود کی ٹیم ہے, جو ایچ آر کی آپ بات کر رہے ہیں, ڈائریکٹرس کی آپ بات کر رہے ہیں, تو ہاؤ ایزی اور ڈیفیکلٹ اٹ واز ٹو ریکروٹ دیم انیشلی اور ٹرین دیم؟ ظاہری بات ہے ٹرین بھی تو آپ ہی نے کیا ہوگا, یا آپ نے کسی ویل اکوپڈ آرگنائزیشن سے 8 اور 9 سال کے بندے اٹھائے اور ان کو جو ہے تابڑ توڑ تنخواہیں دیں, اور وہ آلریڈی ان کی اسکل پہلے سے ڈیولپ تھی اور انہوں نے آپ کو سسٹم ڈیولپ کر کے دیا؟ ایسا نہیں کیا ہم نے. اپنے ہی بندے جو ہائر کیے تھے نا, اسی میں سے ہم نے لوگوں کو ایلیویٹ کیا, اور کچھ نے سیکھا, کچھ نے ٹریننگ کر کے. اور میں حیران تھا کہ یار جس لیول کا جو ماشاء اللہ جو ڈائریکٹرز بنی ہوئی ہیں اس وقت, ان کا ایک لیول ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی کوئی آپ جو ڈائریکٹر سیلز ہے وہ $30,000 سے $35,000 کی مہینے کی سیلز کلوز کر رہی ہے. جو پروجیکٹ مینجمنٹ کی ہیڈ ہے اس کے نیچے 150 بندہ ہے, 150 سے 170 بندہ ہے جس کو وہ کر رہی ہے. جو سکسیس اکیڈمی کی ڈائریکٹر ہے اس کے نیچے ہر وقت 30 بندے ہوتے ہیں, اس کے اوپر بھی بڑا پریشر ہے. ایچ آر والی نے ہر مہینے 20 سے 25 بندے ہائر کرنے ہیں, 30 بندے ہائر کرنے ہیں, تو ان کے اوپر بڑا پریشر ہے. لیکن دا وے دے آر کوپنگ ود اٹ, امیزنگ. جو ایک ہم نے بندہ ہائر کیا ہے نا, جو ہم نے فائنانس کا ہیڈ ہائر کیا ہے, ہی واز پراپر پرانا ٹیلینور, ہی واز ورکنگ ایٹ ٹیلینور, اور وہ ہی ہیڈ ڈفرنٹ پرائرٹیز, اس نے بھی کچھ اور بزنس بھی کرنا تھا. تو ہی کیم ود اس, جو کہ ایک پرانا منجھا ہوا کھلاڑی ہے. باقی جو ہے نا ہمارے اپنے سسٹم سے نکلے ہوئے لوگ ہیں, اور امیزنگ ٹیلنٹ. اچھا, جو لوگ کے جن کو آئیڈیا نہیں ہے, فور میں بھی اسٹارٹرس کہہ لو, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سروسز جب آپ ذکر کرتے ہو اس کیٹیگری کا, تو نارملی اس کیٹیگری میں یا اس کے امبریلا کے اندر کون سی سروسز آتی ہیں؟ اچھا, ایک تو ہم تو 4 رول دے رہے ہیں ٹوٹل. اوکے. ایک رول ہے سب سے پہلا جو ہے وہ SDR, سیلز ڈیلیوری ریپرزینٹیو, ٹھیک ہے, جو کہ آپ کی سیلز کرتا ہے. وہ ای میل کے تھرو بھی کر سکتا ہے, کالز آ بھی سکتی ہیں, کالز کر بھی سکتا ہے, اور وہ مطلب جو نارملی سیلز ٹیم ہوتی ہے, جو سیلز والا ایک وہ بندہ ہوتا ہے. دوسرا ہم دیتے ہیں اکاؤنٹ مینیجر, ٹھیک ہے. اکاؤنٹ مینیجر یہ ہے کہ اگر ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی میری ہے اور میرے پاس 25 کلائنٹ ہیں, تو میں 10 ایک کو دیے ہوئے ہیں, 10 ایک اکاؤنٹ مینیجر کو دیے ہوئے ہیں, 5 ایک کو, کہ وہ آپس میں کام یہاں سے کرا رہی ہے اور وہ کرا رہا ہے, اور وہ اس طرح آپس میں کر رہا ہے. تیسرا رول جو ہے نا وہ ہے, اچھا وہ ورسٹائل رول ہے, وہ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایسوسیٹ کا رول. اس کے اندر کانٹینٹ کریشن بھی ہے, ویڈیو ایڈیٹنگ, اور آپ کے مختلف چیزیں کرنا, پوسٹ بنانا, گرافک ڈیزائننگ, پھر ساتھ اس کے آپ کے گوگل SEO, فیس بک ایڈس, یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ مطلب ایک بڑا ورسٹائل قسم کا. اور اس میں تو جو کلائنٹ آتا ہے وہ اپنی بتاتا بھی ہے کہ یار مجھے زیادہ کمپٹنس یہ چاہیے, اور یہ والی بھی تھوڑی سی ہو تو بہتر ہے, اور یہ ہو. تو اس میں سے پھر ہم 30-35 کا پول جو ہمارا اس وقت ہوتا ہے اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ زیادہ اس کے ساتھ میچ کر رہا ہے, لیٹس ٹیک ہم اور ہر. پھر وہ انٹرویو کرتے ہیں, اینڈ دین تو ہمارا انٹرویو کلوزنگ ریشو جو ہے وہ ابو 90%. اور انٹرویو جو ہے اس پرٹیکولر بندے کے ساتھ ہوتا ہے جو آپ اس کو دے رہے ہو. جی ہاں, تو وہ انٹرویو ہوتا ہے, اور ہمارا کلوزنگ انٹرویو پہ وہ آلریڈی کلائنٹ اپنی طرف سے مطلب یوزلی 90% کلوز ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار 10% کیسز میں وہ کہتا ہے نہیں یار مجھے کوئی اور بندہ دکھا, یوزلی اسی طرح ہی ہوتا ہے. تو وہ لیکن مطلب جو کہ اس کا یہ جو سب سے زیادہ چلنے والا رول ہے وہ یہی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایسوسیٹ کا. اور وہ اس رول میں سب کچھ ہے, کانٹینٹ کریشن, گرافک ڈیزائننگ, اور آپ کے کانٹینٹ رائٹنگ, اور گوگل SEO, فیس بک ایڈس, یہ سارا کچھ اسی رول کے اندر آتا ہے. نارملی کتنا مشکل ہوتا ہے کسی بھی فارنر کلائنٹس کو سیٹسفائی کرنا کہ وہ ایک پاکستانی فری لانسر کے ساتھ یا ایک پاکستانی کمپنی کے فری لانسر کے ساتھ کام کر رہا ہے؟ ظاہری بات ہے وہ ورک ایتھک کا بھی سوچتا ہوگا. وہ جو ہے ہمارے یہاں پر تو کوئی مسئلہ بندہ کام نہیں کرتا تو کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے, یار اماں بیمار ہو گئی ہے, یار میں تو ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا, یار 2 دنوں سے انٹرنیٹ نہیں آ رہا, اس طرح کے. تو اس قسم کے کلائنٹ جو کہ ویسٹرن, ان کو نہ تو آپ کی لوڈ شیڈنگ سے کوئی مطلب ہے, نہ ان کو پتہ ہے کہ یار لوڈ شیڈنگ کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے, ٹو بی فرینکلی آنیسٹ ود یو. تو ان کے یہ جو سیٹسفیکشن لیول ہے اس کو آپ لوگ کس طرح سیٹسفائی کرتے ہو کہ یار ہاؤ یو ول میک شیور, صحیح ہے نو ڈاؤٹ جو چیز $500 کی ہو رہی ہے آپ $100 میں کر کے لے کر دے رہے ہو, لیکن آپ اس کی ایکسپیکٹیشن کچھ اس طریقے سے سیٹ کر رہے ہو کہ یار آپ کو US میں وہی بندہ جو سروس دے گا نا 500 میں, ہم آپ کو 100 میں وہی سروس دیں گے, یا کوشش کریں گے کہ اوور ڈیلیور کریں, انڈر ڈیلیور نہ کریں. تو اس کو یہ سیٹسفائی کرنا کتنا آسان مشکل کام ہے؟ ہاں, یہ اس میں یہ ہے کہ یار انیشلی تو بہت مشکل تھا. اب یہ ہے کہ اب ریپسٹیک کا اس سرکل میں ایک نام ہو گیا کہ یار ٹھیک ہے, اور جو کچھ ہمارے پارٹنرز ہیں جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں وہ پھر دے آر اسپیکنگ بائی دیم سیلوز. ہم ان کو نہیں کہتے کہ جا کے کسی کو کہو کہ یار ریپسٹیک ہے, پھر ہماری پریزنس یہ ہو. تو انیشلی اٹ واز ڈیفیکلٹ. اچھا کچھ ابھی بھی لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہے ریسزم تو کھلا ہے, ٹھیک ہے,
تو وہ ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ اسٹریٹ اوے آپ کو کہتے ہیں کہ یار مجھے پتا ہے میرا کلائنٹ تمہارے ساتھ نہیں کام کرے گا, میں تو بندہ نہیں رکھ سکتا ورنہ میرا بڑا دل ہے تمہارے ساتھ بندہ رکھنے, لیکن مجھے پتا ہے کہ کچھ ساؤتھ کی اسٹیٹس ہیں, کچھ اس طرح ہیں جو کہ وہ کہہ رہے ہیں یار مجھے پتا ہے کہ نہیں ہوگا. تو وہاں پہ ہم آف کورس وی ڈونٹ پوچھتے, ہماری بڑی اچھی ان کے ساتھ تعلقات ہیں, اچھا جاتے ہیں لنچ ڈنر بھی کرتے ہیں ساتھ, لیکن اس نے کلیئر کٹ بتایا ہوا ہے کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا. لیکن جو ایڈوانٹیج ہمیں یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ اپنے یونیورسٹی آف منیسوٹا سے بندہ اٹھانا ہے یا آپ نے لاہور کی کسی یونیورسٹی سے بندہ اٹھانا ہے تو ہم بندہ آپ کو سیم کیلیبر کا دیں گے. اب اس کے لیے ہم کیسے اس کو کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے کہ بھائی ہم تو ٹاپ یونیورسٹیز سے اٹھا رہے ہیں, 5 6 7 یونیورسٹیز جو ہیں پاکستان کی, وہ اسی سے آپ کے ہمارے بندے آ رہے ہیں. وہاں پہ وہ شاید ٹاپ 50 کی نہیں ہوگی یونیورسٹی, تو کبھی کبھی تو آپ کو یہاں سے بہتر ٹیلنٹ ملتا ہے نہ کہ وہاں سے یو ایس سے ملے. ہاں ٹرسٹ فیکٹر ایک یو ایس میں زیادہ ہے, لیکن جب کووڈ آیا تو کووڈ میں ہوا یہ کہ ایوری بڈی واز ورکنگ فرام ہوم, تو اب وہاں پہ ہمارے لیے اچھی ایک اپرچونیٹی تھی. آئی تھنک دیٹ واز گراؤنڈ بریکنگ فار ریپسٹیک کہ یار آپ کے لیے اپرچونیٹی یہ تھی کہ بھائی اب آپ کمپیریزن پہ آ جائیں, کیونکہ دونوں نے زوم پہ ہی کام کرنا ہے, دونوں کا کام جو ہوگا وہ ہوگا ریموٹلی. تو اب آپ بے شک اس کی جگہ اس کے اوپر بیٹھ کر کے دیکھیں تو آپ کو شاید ادھر سے ریزلٹس مل جائیں. اور وہی انہوں نے لوگوں نے کیا, اور وہاں سے پھر ہم نے ریزلٹس ایسے جنریٹ ہوئے ہیں کہ ایک بندہ ہے جو کہ سیلس کی ٹیم کو ہیڈ کر رہا ہے ہماری ٹیم میں سے, انہیں کی ایک اس نے ایز بالکل اسٹارٹ کولڈ کالنگ سے اسٹارٹ کیا تھا ایک جاب اس نے وہاں پہ, اب وہ سیلس کلوز کر رہا ہے اور $6,000-7,000 بنا رہا ہے مہینے کے. اسی طرح ایک بندی ہے جو کہ ایز نارمل کانٹینٹ کریٹر گئی تھی, ناؤ شی از ہیڈنگ دا ہول کمپنی. تو اگر 10-11 لوگوں کی بھی کمپنی ہے بٹ اسٹل somebody فرام پاکستان ہیڈنگ اٹ, اٹس اے بگ تھنگ. پھر اس کے علاوہ ابھی ایک ہمارا لڑکا ہے جو کہ اپنے پروجیکٹ مینجمنٹ کا ہیڈ ہے اپنی کمپنی میں, اور اس کی اچھی بڑی کمپنی ہے, اس کا جو باس ہے ہی از نون کیا کہتے ہیں, اور وہ اس نے بلایا ہے یو ایس کہ بھائی یو ایس میں آ کے میری ٹیم کو ٹرین کرو. تو ہی از گوئنگ ٹو ٹرین پیپل اس کے ایک ایگزیبیشن پہ. تو یہ اس طرح کی بڑی مزے کی ہمارے پاس نا بڑی وہ ہے. اور آن دی ادر سائڈ جب میں ملتا ہوں ان سے, ابھی ہم سنڈے کو بھی ہمارا گیٹ ٹوگیدر تھا لاہور میں, جب میں ملتا ہوں تو ہمارے اپنے کچھ جو اپنے ایسوسیٹس ہیں وہ بھی بہت خوش ہیں. مطلب یہاں تک کہ بھی لوگوں نے کہا کہ یار مجھے تو کبھی کبھی اپنے آپ کو پنچ کرنا پڑتا ہے کہ یار واقعی آئی ایم ورتھ دس منی دیٹ آئی ایم میکنگ, سم ٹائمز آئی تھنک آئی ایم ناٹ ورتھ اٹ. لیکن ایسا نہیں ہے, کیونکہ ہمارا ٹیلنٹ بیچارے اس کے پاس راستہ نہیں تھا نا. تو الحمد للہ کہ چلو تھوڑا سا ہم نے کوئی 250-300 لوگوں کو ہم راستہ تو دکھایا ہے. تو اس میں اب ہم تقریباً آلموسٹ 400-500 لوگوں کو ہم ٹرین کر چکے ہیں. کچھ آئے چلے گئے, شروع میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ذرا تھا. اب تو ہماری جو ریٹینشن آف کلائنٹس اینڈ ریٹینشن آف ہیومن ریسورس بوتھ آر ماشاء اللہ آلموسٹ 5-6% پہ ہماری ریٹینشن ہے جو ہم لوز کرتے ہیں پیپل اوور اے ایئر, جو پچھلے سال ہم نے. اور جو آپ نے ذکر کیا کہ یار جو 5-6 یونیورسٹیز ہیں جہاں سے آپ ہیومن ریسورس جو ہے وہ ہائر کرتے ہیں, کون سی یونیورسٹیز ہیں وہ؟ ٹاپ 5 سے آپ کی ناسٹ سب سے زیادہ بندے ہم نے اپنا ڈیٹا انالیٹکس کا بھی ایک بندہ رکھا ہوا ہے, تو اس میں نکال کے دیا تھا. تو سب سے زیادہ ناسٹ کے لوگ ہیں ہمارے پاس ریپسٹیک میں. اس کے علاوہ NED کے بھی ہیں, لاہور اسکول آف اکنامکس کے بھی ہیں, GI کے, فاسٹ, اقرا کے بھی ہیں, پنجاب یونیورسٹی سے بھی کچھ ہیں. لیکن جو ٹاپ پہ آتے ہیں ٹاپ 3-4 میں ناسٹ, فاسٹ اور آئی تھنک like this is the criteria that you have set یا you have seen over a period of like 3 years کہ یار اگر انہیں یونیورسٹی سے لوگ آئیں گے تو چلو ہمارا جو ایک معیار ہے سروس کا اور ورک ایتھک کا اور ساری چیزوں کا تو وہ برقرار رکھ سکیں گے. what was like your experience with the rest of the universities؟ اگر آپ کے پاس کوئی آیا ہو یا اگر وہ آنا چاہے تو کیا اس کی ڈیولپمنٹ اتنی نہیں ہوتی؟ what have you seen when students from other universities have come on to your company? I think یہ والی جو کیٹیگری ہے نا یہ ریزونیٹ زیادہ کرتی ہے. ورنہ 250 لوگوں کی کمپنی ہے تو اس میں سے 70-75 نسٹ کے ہیں, ٹھیک ہے. تو باقی تو ظاہر ہے دے آر اسپریڈ اوور, ٹھیک ہے. کامسیٹ سے بھی ہیں اور بھی کچھ یونیورسٹی کا تو شاید مجھے پتہ بھی نہیں ہوگا. تو بہت ساری جگہوں سے ایسا نہیں ہے, لیکن ہاں کچھ جگہوں پہ جا کے آپ کا وہ ریزونیٹ زیادہ کر رہا ہوتا ہے نا. تو یہ آئی تھنک ان جگہوں پہ وہ زیادہ کر رہا ہے. لیکن جو آپ کا ہمارا جو میں بتا رہا ہوں جو $5-6 ہزار جو کلائنٹ نمبر 1 تھا ہمارا ایسوسیٹ نمبر 1 تھا, ہی از فرام کامسیٹس. تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے. اور پنجاب یونیورسٹی کے 1-2 لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں بڑا زبردست کر رہے ہیں. GC کالج کی ابھی ایک لڑکی ہے جو ہماری یہ ریپسٹیک لرننگ پروگرام جو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے اس نے ماسٹرز وہاں سے کیا ہے, اور ایکسیپشنل ریسورس. مطلب سم ٹائمز آئی ایم ریئلی بیفلڈ کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یار اتنی زبردست دا وے شی از آرگنائزڈ اینڈ دا وے شی از ورکنگ
نارملی جب آپ کی آرگنائزیشن کے لیے کہ جوائن کرنے کے لیے کوئی آتا ہے تو واٹ آر دا 2-3 کوالٹیز دیٹ یو آر لوکنگ فار؟ ایک تو اب ہم نے ہمارے 2 پروگرامز ہیں سپریٹ, ٹھیک ہے. ایک ہمارا MTOs کا پروگرام ہے جس میں تو ہم سیدھے فریش گریجویٹس لیتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. ان کو ہم ٹرین بھی لمبا کرتے ہیں, وہ 3 مہینے کے لیے ٹرین ہوتے ہیں اور ہماری اپنی ٹیم کے ساتھ کام کرتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. وہ ہمارے اندر انٹرنل امپلائیز ہوتے ہیں, ان کی سیلریز بھی ہم تھوڑا سا مطلب انٹرنشپ کائنڈ آف پروگرام, لیکن اس میں ابھی تک ہم نے کسی کو نکالا نہیں آج تک. وہ انٹرنشپ کے بعد سبھی کے سب. یہ کیا سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے؟ نہیں, یہ بھی ہر وقت چل رہا ہوتا ہے. اگر آپ ہیں اف یو ایلیجبل نا, ابھی ہم ایئر یونیورسٹی جا رہے ہیں آئی تھنک 7 مارچ کو ان کے ساتھ ہے. تو اگر ہم یونیورسٹیز بھی ہاپ کرتے رہتے ہیں, لیکن اگر MTO پروگرام ہے تو وہ بھی اس میں بھی لوگ. اور اس کی میکسیمم آپ لوگوں کی کیپیسٹی کیا ہے؟ ہاؤ مینی پیپل یو کین انٹرٹین ایٹ ون ٹائم؟ ایسے ہم آن لائن ہے رائٹ, ایوری تھنگ از ریموٹ. 30-35 لوگ ہم رکھے ہوتے ہیں ہر وقت. ایٹ ون ٹائم 35 لوگ ٹرین ہو رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو اصل جو ہمارا ریسورس ہے جس نے جانا ہے وہ ہوتا ہے جو 1.5-2 سال کا جس کا ایکسپیرینس ہو منیمم, ایٹ لیسٹ سال کا تو منیمم ہو ہی ہو. اور وہ جو ہے وہ اچھی سیلریز پہ بھی آتے ہیں. پھر ہم ان کو 2 مہینے ٹرین بھی کرتے ہیں. کبھی کبھی اگر آپ کو بہت ہی ارجنٹ کوئی بندہ چاہیے تو 2 مہینے سے اس کو ہم 1.5 مہینہ 1 مہینہ کر دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس نے ٹریننگ سے ضرور گزرنا ہے, کیونکہ ایک سیٹ اسٹینڈرڈ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسیز کا. US میں زیادہ تر سیم CRM فالو کر رہے ہیں, سیم ٹولز یوز کر رہے ہیں. 19-20 کا فرق ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار ہم 70% ان کو تیار کر کے بھیجیں, 30% باقی وہ اپنا ہر بندہ اپنے حساب سے. اچھا, ایک جو چیلنج آئی ڈونٹ نو آپ کو آیا ہوگا, بٹ پاکستان میں نارملی لوگ جب آپ US کے ساتھ کام کرتے ہو نا, تو جو آپ کی انگلش ہوتی ہے نارملی زیادہ تر جو ہے میٹرک وغیرہ اور FSC والے سسٹم سے پڑھے ہوتے ہیں, تو شاید ان کی جو کمیونیکیشن اسکلز ہیں اتنی ڈیولپ نہیں ہوتی ہیں, رائٹ؟ تو ڈو یو آلسو ورک ود دیم لائک ٹو میک شیور کہ یار ان کی انگلش بہتر ہے یا بہتر کروا سکتے ہیں آپ؟ تو FSC والے بھی آئیں گے, AO لیولز والے تو چلو صحیح ہے, ان کا تو معاملہ اوکے ہے, لیکن جو باقی لوگ آتے ہیں تو ہاؤ یو کوپ اپ ود دو اسٹوڈنٹس؟ وہ بڑے پیشنیٹ ہوتے ہوں گے, ہم نے دن رات لگا دینی ہے, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وین یو لک ایٹ دیم ساری چیزیں صحیح ہیں یار, لیکن اس کی جو کمیونیکیشن ہے شاید وہ ایکسنٹ ڈیلیور نہیں کر پائے گا جو کہ ایک ویسٹرنر ایکسپیکٹ کرتا ہے, یا وہ الفاظ اس طرح بول نہیں پائے گا, یا اس کا لہجہ اس طرح نہیں ہے. تو ہاؤ نارملی یو وڈ سے کہ یار یہ لہجے والی چیز, یہ ایکسنٹ والی چیز, اور یہ چلو اگر آن اے اسکیل آف 1 to 10 اگر کسی کی انگلش جو ہے نا 6-7 پہ بھی اسٹینڈ کرتی ہے تو اس کے لیے کتنا آسان مشکل ہوتا ہے؟ 6-7 والے کو تو ہم لے لیتے ہیں. 7 والے کو ہم لے لیتے ہیں, اور تھوڑا بہت کیونکہ جتنے عرصے وہ 1.5 کام کرے گا نا, اس کو تھوڑا سا اس کا بھی آئیڈیا ہو جائے. ایک چیز پاکستان میں اور بڑی کامن ہے, وہ ہے کال سینٹرز. تو لوگوں نے کال سینٹر سے بہت کچھ, میں نے بہت سارے لوگوں کو خود جب ارلی ڈیز تھے نا ریپسٹیک کے, میں نے ان کو کہا, میں نے کہا یار تم باقی سب کچھ ٹھیک ہے, جا کے نا 2-1 مہینے کال سینٹر میں لگا لو, تو تمہارا یہ والا پارٹ جو ہے نا وہ نکل آئے گا. اور واقعی لٹرلی ایسے کیا ہم نے. پھر اس لڑکے میرے بھی کیونکہ میرے رشتے دار تھا, تو میں نے مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ یار واٹ شوڈ آئی ڈو, مطلب میں کیسے آؤں گا. اینڈ ہی ہیز اسٹارٹیڈ فرام اے ولیج نیئر ساہیوال, ٹھیک ہے, اور اس نے وہاں سے کر کے سب کچھ کر کے اس نے کال سینٹر میں 2 مہینے لگائے, اور وہاں سے اس کو پھر واپس ہم نے اپنے HR میں رکھا تھا. یار آپ اس کے ایکسنٹ کو نہیں پکڑ سکتے جو اس نے. تو کال سینٹرز کا یہ بڑا فائدہ ہے. ہاں اگر آپ بہت ہی نیچے ہیں نا, پھر تو بڑا مشکل ہے وہاں سے اٹھانا, ٹھیک ہے. لیکن میری جو ایک رائے ہوگی کہ اگر کسی نے اپنے کمیونیکیشن اسکلس پہ کام کرنا ہے, تھوڑی خواری ہے کال سینٹر, لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ آپ اپنا ڈیولپ کر سکتے ہیں. آپ کے اور اسکلز ہیں, آپ ساتھ ساتھ اگر آپ فائبر پہ کسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں تو ساتھ جا کے آپ اپنا یہ والا اسکل جو ہے نا وہ وہاں سے ڈیولپ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس اگر جس طرح ایک گراف ہوتا ہے نا کہ یار اس کی یہ چیز یہاں پہ ہے تو وہ دوسری تھوڑی نیچے بھی ہے تو ہم کر لیتے ہیں. کمیونیکیشن کا یہ ہوتا ہے کہ یار کمیونیکیشن کا ایک سیٹ اسٹینڈرڈ ہے کہ وہ 7 سے نیچے والے کو ہم نہیں کر سکتے ہیں انٹرٹین, جتنا مرضی ہم کوشش کر لیں. لیکن یہ ہے کہ جو 7 والے کو بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ 8.5 پہ لے جائیں ڈیورنگ آر ٹریننگ پیریڈ. اور بہت سارے لوگ کر بھی لیتے ہیں, بہت سارے اچھے لرنرز ہوتے ہیں, دے ٹرائی اٹ آؤٹ. کچھ لوگوں پہ ہم نے کام کیا, جس طرح ہمارا ایک لڑکا تھا جو کہ ہیلپر بوائے تھا, ٹھیک ہے, لیکن اس نے کیا ہوا تھا اینڈ وی وانٹیڈ ٹو گیو سم تھنگ ٹو ہیم. تو ناؤ ہی از ورکنگ ان دا پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیم, اور اس کے لیے ہم نے تگ و دعا کی ہے, اور ہی اسپیکس ان دا ٹیم میٹنگ اینڈ آئی ایم سو پراؤڈ آف ہیم کہ وہ کیا کہتے ہیں, اور وہ اپنے گاؤں سے کام کر رہا ہے, مظفر آباد میں رہتا ہے, وہیں سے کام کر رہا ہے, اور ہی از ڈوئنگ اے گریٹ جاب. امپلائیز کی ریٹینشن رکھنا کتنا مشکل ہے اس بزنس میں؟ بیکاز نارملی اگر ایک ڈیجیٹل مارکیٹر ہے اور آپ کے تھرو وہ کام کر رہا ہے, وہ شاید صحیح ہے 2-3 لاکھ بھی کما رہا ہوگا, لیکن اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے یار کہ اگر میں فری لانسنگ پلیٹ فارمس پہ خود ہی کر لوں, اپ ورک اور فائیور اور یہ باقی جو پلیٹ فارمز ہیں سوشل میڈیا پہ خود ہی کر لوں, اپنا پرسنل برانڈ بنا کے ہی کر لوں, تو میں تو اس سے بہت زیادہ کما سکتا ہوں. تو
اس کے ذہن میں آتا ہوگا کہ یار میں اپنا پروفائل بنا لیتا ہوں, شاید اگر میں یہاں پہ 2 لاکھ بنا رہا ہوں تو خود کام کر کے میں 4 لاکھ بنا لوں گا. تو ان سچ اے کیس ہاؤ یو ریٹین دوز دیٹ ہیومن ریسورس, جو آئی ایم شیور آپ بہت اچھی سیلریز دیتے ہوں گے, میڈیوکر سیلریز نہیں دیتے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے وہ بھاگ جاتے ہوں گے یا کسی اور کا ریسورس بن جاتے ہوں گے, بٹ نارملی ریٹین کرنا کتنا مشکل ہے امپلائیز کو. اچھا ایک چیز تو اس میں ہے کہ ہم نے تھوڑی ایوریج سے اوپر سیلریز رکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو ایک مارکیٹ اسٹینڈرڈ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی ہے ان کی ٹیمز کی نارملی کیا سیلریز ہوتی ہیں, جس طرح آپ کے ایسوسیٹس ہو گئے یا ایس ڈی آرز ہو گئے وغیرہ وغیرہ؟ آئی تھنک جو ایوریج 1 سال کے ایکسپیرینس والے کی سیلری ہے وہ پاکستان میں 45,000 روپیز ہے. صحیح ہے. ہماری 90,000 روپیز. آپ نے ڈبل کر دیا اس کو. ہم نے ڈبل کی ہوئی ہے, لیکن مطلب آف کورس ہر جگہ پہ ایسا نہیں ہوگا, 2 سال والے کے ساتھ ہم شاید ڈبل نہ کر پائیں, لیکن ہم نے انیشیلی ہم نے وہاں پہ زیادہ رکھی ہوئی ہے, تو سیلری زیادہ ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم نے کہا بھائی جو کلائنٹ ریٹینشن پہ ہم نے سارے بونسز کو میچ کیا, اور بونسز بہت اچھا ہمارا بونس پروگرام ہے جو ہمارے ٹیلنٹ کی ریسورس کی میں نے آپ کو بات کی, فائنانس کے جو ہیڈ ہیں انہیں کا آئیڈیا تھا, اینڈ اٹ واز سپرب. ابھی میں بلکہ کیا کہتے ہیں سنڈے کو ایک ایسوسیٹ سے بات کر رہا تھا, ہمارا لنچ تھا لاہور میں, تو اس نے مجھے یہی کہا, اس نے کہا یار یہ مجھے آپ کا ماڈل بنایا کس نے, مجھے ذرا اس کا تو بتائیں کیونکہ بہت زبردست ہے. وہ پہلے بھی 3-4 کمپنیز میں کام کر کے آیا ہوا تھا, تو میں نے کہا یار یہ تو وہ ماڈل جو ہے نا وہ ہے ہی اسی طرح کہ بھائی جو اگر یہاں پہ محنت کرے گا نا تو وہ اپنی اس سے کیا کہتے ہیں اگر اس نے فری لانسنگ کرنی ہے تو وہ اس آلموسٹ اگر اس سے بہتر نہیں تو اتنے تو کما ہی رہا ہوگا یہاں پہ بھی, کیونکہ ہم نے ماڈل اس طرح کا بنا دیا ہے. ٹھیک ہے, ایک بیسک سیلری ہے اور اس کے اوپر بونس جو ہے نا وہ بہت ایگریویٹڈ ہے. گیو می این ایگزامپل فار این ایسوسیٹ جو کہ کانٹینٹ کریٹ کرتا ہے, جو پوسٹیں بناتا ہے, جو فیس بک پر ڈالتا ہے, انسٹاگرام پہ ڈالتا ہے, کانٹینٹ لکھتا ہے, شاید اس کی آپٹیمائزیشن بھی تھوڑی بہت کرتا ہے, شاید اس کو فیس بک کے ایڈز بھی چلانے آتے ہیں, اور اس کا سمجھ لو کہ 2 سے 3 سال کا فار ایگزامپل ایکسپیرینس ہے, تو اس کی ایک سیلری ہوگی آئی ڈونٹ نو 2.5 لاکھ تک ہونی چاہیے یا 3 لاکھ تک, چلو یہ تو اس کی بیسک ہوگی. بٹ ان ٹرمز آف بونسز جو آپ نے کہا کہ یار ہم نے اس کو ایسوسیٹ کر دیا ہے کسٹمر ریٹینشن کے ساتھ, جس پرٹیکولر کلائنٹ کو وہ سرو کر رہا ہے وہ نہیں جانا چاہیے. صحیح ہے, وہ نہیں جانا چاہیے, اس کا کام چلتے رہنا چاہیے راؤنڈ دا کلاک, 6 مہینے 12 مہینے 18 مہینے, فار ایز لانگ ایز پاسبل, رائٹ. تو وٹ کائنڈ آف, اگر وہ ریٹینشن رکھنے میں بھی کامیاب ہو رہا ہے, کسٹمر کو اس نے ریٹین کیا ہوا ہے, کلائنٹ بھی اس سے سیٹسفائڈ ہے, بہت خوش ہے یار, 500 والا کام 100 میں کر کے دے رہا ہے اور وہ 500 والے سے بہتر کر کے دے رہا ہے, تو واٹ کائنڈ آف بونسز ہی اور شی کین ایکسپیکٹ فرام یور آرگنائزیشن؟ جسٹ گیو می این ایگزامپل ان دیٹ. بتاتا ہوں کہ اگر یہ جو اب تو خیر 90,000 ہوگی, پہلے 70,000 تھی, تو اگر اسٹارٹنگ سیلری اس کی 70,000 تھی نا, اور اس نے 2 سال اپنا کلائنٹ کو ریٹین کر کے رکھا ہے, تو ہی وڈ بی میکنگ اراؤنڈ 2 سال میں 3-3.5 لاکھ روپے. تو دیٹ از مطلب جمپ فرام 90 to 300, 2,10,000 کا جمپ. بالکل ایسا ہی ہے 2 سال کے اندر اندر. اور یہ وہ نہیں ہے, اور یہ کیا ہے, کوئی پیریوڈیکلی ایوری 3 months, ایوری کوارٹر جو ہے ایوری کوارٹر آپ کی, اور یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ یہی اماؤنٹ ہے, اور یہ اماؤنٹ مل جائے گی اگلے 3 مہینے بعد آپ کو. اگر یہ 2 کرائٹیریاز یا یہ کرائٹیریاز پورے ہوئے تو یو ول بی سٹنگ ناٹ ایٹ 90 بٹ 180K. کوئی 3 کرائٹیریاز نہیں ہے. اچھا ایک ہی کرائٹیریا, بس کسٹمر نہیں بھاگنا چاہیے, کسٹمر آپ کے ساتھ ہے تو پھر, کیونکہ ہم نے اور بھی چیزیں کر کے دیکھی ہیں پاسٹ میں, تو وہ اس ماڈل میں کوئی اتنا, اس ماڈل سے فائدہ یہ ہوا کہ یار جو ہمارے بیٹھے ہوئے تھے لٹرلی 125,000 پہ, جنہوں نے 40,000 پہ ریپ اسٹیک میں اسٹارٹ کیا, تو 125 پہ بیٹھے ہوئے تھے. جب ہم نے یہ ماڈل اپلائی کیا تو ہم نے پرانوں پہ بھی سب پہ اپلائی کیا, تو انہوں نے سیدھی 3 لاکھ روپے پہ جم ماری ہے. تو یہ ماڈل جو ہے نا, مطلب وہ ایک ایسا ہے کہ بھائی, اور آپ نے ان کو ہیلپ آؤٹ کری ان ٹرمز آف لائک ٹریننگ دیم کہ یار کس طرح ریٹین رکھنا ہے, اینڈ واٹ آر سم آف دا تھنگز دیٹ یو کین کیپ یور کلائنٹ ہیپی, رائٹ. ان کو کیا پتا ہوگا کہ یار وہ تو سیلری پہ کام کر رہے ہیں, کسٹمر کہہ رہا ہے یہ کر دو سارا کچھ کر رہے ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پتہ نہیں ہے اس کو, شاید اس کلائنٹ کی بڑی خوش آمدید کرنی ہے, کیا کرنا ہے, اس کو خوش رکھنا ہے اور ریٹین رکھنا ہے. تو اس کا میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں جو ریپ اسٹیک کی ابھی تک میں نے ایک چیز کے اوپر بتایا نہیں آپ کو, وہ یہ ہے کہ ہماری نا ایک CSM ٹیم ہے, کسٹمر سپورٹ مینجمنٹ, جو پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیم بیسکلی جسے کہتے ہیں. یہ لیئر ہے بیچ کی جس کے اوپر جو ہر وقت کلائنٹ سے اور ایسوسیٹ سے آپس میں ہر وقت ان ٹچ ہوتی ہے. ان کے سارے بونسز بھی اسی کے اوپر ہیں کہ یہ دونوں جو ہے نا آپس میں یہ بھی نہ جائے اور وہ بھی نہ جائے. تو وہ جو ہے نا دے میک شیور کہ یار ایوری تھنگ از گوئنگ آن دا رائٹ پیتھ. ان کی پراپر انہوں نے گرین, یلو اور ریڈ ان کی مارکنگ کی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ تو یہ لوگ ہیں جو کہ اس کو بیچ میں سے اب اس بندے کو, ہاں جو, اور اس بندے کو اگر ایسوسیٹ کو کہیں ہیلپ کی ضرورت ہے تو اس کے پاس 250 لوگ ہیں جس سے وہ ہیلپ مانگ سکتا ہے,
اور ہمارا سلیک کے چینلز بنے ہوئے ہیں جس کے اوپر آپ نے اگر SEO والا بندہ ہے تو وہ وہاں پہ ہیلپ لے رہا ہے, وہ وہاں پہ لے رہا ہے, وہاں پہ لے رہا ہے. اور اگر اس کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ یار میرا کلائنٹ یہ مجھ سے کہہ رہا ہے لیکن مجھ سے ہو نہیں رہا ہے, مجھے کچھ یہ, تو شی ول میک شیور اور ہی ول میک شیور جو اس کا CSM ہے کہ یار وہ ہی ول فائنڈ ہیلپ فار ہر اور ہیم. تو یہ ایک بڑا مزے کا ہمارا چیز تھی جو ہم نے اسٹارٹ کیا. اور ہم نے ایک بندہ رکھا ہوا تھا شروع میں, پہلے 30-40 بندوں کے لیے, پھر پوری ٹیم بنائی اور پھر اس کے اوپر تو دا لیڈی ہو از ہیڈنگ اٹ, شی آلسو اسٹارٹڈ ایز جسٹ این انڈیویجول ہو واز ہائرڈ ایٹ ٹریپسٹیک, اور اس نے ماشاء اللہ شی از ہیڈنگ دا ٹیم, اور اس کے نیچے آلموسٹ 150. اینڈ ڈو یو سی دا ڈیمانڈ فار دا ٹائپ آف ورک یو آر ڈوئنگ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سروسز کا ریسورس پرووائڈ کرنے کی ڈیمانڈ دن بدن بڑھ رہی ہے؟ کلائنٹس اور آ رہے ہیں US کے یا باہر سے آؤٹ سائڈ آف پاکستان جو کہہ رہے ہیں یار ہمیں اور لوگ چاہیے, وی وانٹ ٹو گیو مور بزنس, اینڈ یہاں پر آپ لوگوں کو شاید آئی ڈونٹ نو ہیومن ریسورس اتنا ریڈیلی اویلیبل ہے, نہیں اویلیبل. سو وٹ کائنڈ آف دا ایکو سسٹم وی آر لوکنگ ایٹ؟ لائک اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یار 2020 میں اسٹارٹ کیا, 2024 میں ماشاء اللہ آپ جو ہیں 250 بندوں کی کمپنی ہو گئی, اینڈ واٹس یور اینول ریونیو دی فار دا لاسٹ ایئر, اینی آئیڈیا؟ $3 million. سو واٹ آر یو لوکنگ ایٹ کہ یار ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اور سپلائی ہے, ہیومن ریسورس ریڈیلی اویلیبل ہے, سو ہاؤ دیٹ ایکو سسٹم ورکس؟ اچھا, ہم لوگوں کے پاس ہر وقت جو ہے نا وہ 25 to 30 لوگوں کی ڈیمانڈ پائپ لائن میں لگی ہوتی ہے. ایسوسیٹس کی بات کر رہے ہیں؟ ایسوسیٹس کے لیے مطلب آپ کو چاہیے ہوتا ہے شارٹ آف لائک 30 people ایٹ اینی ٹائم. وہ نہیں بڑھا پا رہے ہیں, ہم نے بہت کوشش کی ہے, لیکن پھر آپ اپنی کوالٹی بھی نہیں گرا سکتے, کیونکہ کوالٹی گرائیں گے تو وہاں پہ وہ, کیونکہ آپ نے ان کو ایک پراپر چینل سے گزارنا ہے, فیزز سے گزارنا ہے, اور آپ نے اسی کیلیبر کا بندہ بھی اٹھانا ہے, اس سے نیچے کا بندہ نہیں اٹھا پائیں گے آپ, نہیں کر سکتے. تو اس کے اندر سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ, اور مارکیٹ تو اتنی بڑی ہے کہ میں بتایا نہیں 10,200 پچھلے سال تک 10,200 ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسیز تھیں صرف US کے اندر. آپ سوچیں باقی جو انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہیں, UK, آسٹریلیا, اسکاٹ لینڈ, نیوزی لینڈ, یہ ساری بھی ہیں ادھر. ابھی اتنی بڑی مارکیٹ ہے. دی US مارکیٹ میں آئی واز ریڈنگ دی ادر ڈے بائی 2030 ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی جو US مارکیٹ ہے وہ $1.5 trillion کی ہے. تو یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے جس کو ہم تو بہت ہی چھوٹے پلیئر ہیں. تو اگر اس کو آپ کہیں ہیں تو میرے خیال سے اپرچونیٹی از انلمیٹیڈ. اور you want to focus on the digital marketing side of it. Are you seeing like any other companies like Repstack جو کہ مختلف ڈومینس میں کام کر رہی ہیں, جس طرح آپ کا ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, تو شاید کوئی ایجنسی ہو جو کہ شاید صرف اور صرف ایکسپرٹیز رکھتی ہوں گوگل ریلیٹڈ سروسز میں, یا کوئی ہو جو کہ فار ایگزامپل آئی ڈونٹ نو کوئی کاؤنسلنگ میں, کوئی کنسلٹیشن میں, یا کوئی خاص قسم کی رائٹنگ میں, کاپی رائٹنگ میں, اور ایجنسیز آپ کو نظر آتی ہیں خود کی طرح؟ یار کوئی خاص نہیں ہے, لیکن جس طرح ٹیکنیکل سائڈ پہ تو ہیں, جس طرح ریموٹ بیس کا آپ نے سنا ہوگا, ریموٹ بیس ہے, ٹیکنیکل وی ہیو ویری سملر ماڈل. میرے خیال میں وہ تو پیورلی IT اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ والی سائڈ میں چلے جاتے ہیں, لیکن ہے ان کا بھی یہی کہ وہ ریسورس آگمنٹیشن کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں ہے پروجیکٹس, آئی ڈونٹ نو, شاید آئی تھنک پروجیکٹس بھی کرتے ہیں, لیکن وہ مینلی ان کا فوکس ریسورس آگمنٹیشن کی طرف ہے. تو وہ ہے جو ہماری سائڈ پہ ہے. میں نے کوئی ایسا خاص ابھی تک دیکھا نہیں ہے. فلپینز ہمارا ایک کمپٹیشن ہے جہاں پہ ہم زیادہ ہیں, جہاں سے لوگ VAs لے رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم نے خود فلپین سے ہائر کرنے کی کوشش کی, لیکن کوئی خاص اتنا وہ نہیں ہے. ایک تو آپ کی اپنی جہاں بیس ہو وہاں پہ آپ کو زیادہ بہتر آئیڈیا بھی ہوتا ہے, اور لیکن یہ ہے کہ آئی تھنک بہت بڑی مارکیٹ ہے جس کو آئی تھنک اور بھی. آج سے 5-6 سال بعد آپ ریپسٹیک کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم ایک پلیٹ فارم کی طرف جانا چاہتے ہیں, اور ہم وی آر پلاننگ آن دیٹ. لیٹس سی کہ اس کو ہم کیسے پلیٹ فارم سے یہ مطلب ایک مارکیٹ پلیس ہوگی جہاں پر فری لانسرز سائن اپ ہوں گے, اور جہاں پر کلائنٹ آئے گا اور وہ خود اس کا انٹرویو کرے گا اپنے لیے, VA یا جو اسپیشل اسکل اس کو چاہیے وہ ریسورس ہائر کرے گا, اینڈ یو ول ٹیک اے کٹ, جس طرح مارکیٹ پلیس ایک کٹ رکھتی ہے, جسٹ لائک اپ ورک اور جسٹ لائک فری لانسر. ایسا ہی ہے, لیکن یہ ہم اسپیسیفکلی نیش میں کام کر رہے ہیں نا. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسیز کی نیش کی اگر آپ ایک پلیٹ فارم بنائیں تو آئی تھنک دیر از اے ہیوج پوٹینشیل کہ آپ یار صرف یہ پلیٹ فارم جو ہے صرف ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسیز کے لیے ریسورسز دے, اور اس ریسورس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے کہ جی ہم اس کو اسٹریم لائن کر دیں کہ یار یہ آپ کی منیمم ہونے چاہیے, تو پھر آپ اس پلیٹ فارم پہ آ سکتے ہیں اور وہاں سے وہ آرام سے آ کے کر لیں. اس آئی مین سیئنگ دیٹ, بٹ دیر از آلویز اے ہیومن انٹریکشن انوالوڈ, ٹھیک ہے. اب اس کو آپ منیمائز کر سکتے ہیں. تو اگر اگر ہیومن انٹریکشن 100% ہو رہا ہے
تو اگر ہم 80% آٹومیٹ کر دیں اس کو, اور 20% تو پھر بھی شاید کہیں رہ جائے وہ مارکیٹ پلیس ٹائپ بن جائے, لیکن 20% کے باوجود جو 80% بھی ہو جائے تو یہ بڑی ایک ون ہوگی. اور ہمارا ویژن یہی ہے کہ ہم اس کو ایک مارکیٹ پلیس اس طرح کی بنائیں کہ جہاں پر آپ آ کے اپنا ویڈیو ریزیومے ریکارڈ کر سکیں. ویڈیوز ابھی بھی ہم اسی طرح ہی ویڈیوز ہی لیتے ہیں ایز ریزیومیز, بٹ اسٹل آپ ویڈیو ریزیومیز ریکارڈ کریں ڈائریکٹلی. کلائنٹ آئے, وہ اپنی ریکوائرمنٹس بتائے, آئی ایم شیور اس کے لیے بھی اس کو سبسکرپشن یا کچھ نہ کچھ کوئی ماڈل ایسا بنانا پڑے گا, لوکنگ ان ٹو دیٹ. لیکن ابھی فی الحال تو یہ ہے کہ 2024 کے اینڈ تک ہم نے اس کو 500 بندوں پہ لے کے جانا ہے انشاءاللہ. تو وہاں تک دیکھ رہے ہیں, اور بائی 2028 ہم نے 5000 بندوں کا سوچا ہوا ہے انشاءاللہ. اور جو آپ مارکیٹ پلیس کا بتا رہے ہو, تو شاید پاکستان میں تو کوئی بھی نہ ہو, بٹ لیٹ الون ان یو ایس نیش بیس ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی مارکیٹ پلیس ہے جو صرف نیش بیس ہوتی ہے. کیونکہ نارملی جہاں پر بھی آپ جاتے ہو نا, تو دا فرسٹ تھنگ دیٹ یو نو ٹو ہائر سمبڈی از اپ ورک, یا اگر آپ نے تھوڑا سا کاسٹ افیکٹو لیبر ہائر کرنا ہے تو فائیور ہو گیا, رائٹ. تو یو گو ٹو, وہاں پر کیٹیگریز ہیں, وہاں پہ آپ اسکرول کرتے ہو, اپنے من پسند بندہ ڈھونڈتے ہو, کیٹیگری میں سرچ کرتے ہو یا جاب پوسٹنگ کرتے ہو. بٹ وٹ یو آر تھنکنگ کہ یار اسپیشلی صرف ڈیجیٹل مارکیٹنگ پر فوکس کرا جائے اور اس کی ڈومین پر کام کیا جائے, اس کی مارکیٹ پلیس بنائی جائے. اور اس کی مارکیٹ پلیس نہیں ہے, اور لیکن اس طرح کی نیش میں اور مارکیٹ, مطلب اس طرح کی نیش میں نہیں, مطلب اور نیشز میں مارکیٹ پلیسز تھوڑی چھوٹی چھوٹی ہیں جو نظر آئی ہیں ہمیں ابھی تک. اچھا, جو میں اپنے کوچ کی بات کر رہا تھا, جوش نیلسن, اس کے جو وہ 200 فالوورز ہیں, اور جو اس کی وہ ہے, اس کی سب کچھ جو ہے نا وہ بیسڈ ہے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کے اوپر کہ نیش میں کام کرو. جتنی بھی ایجنسیز ہیں نا یو ایس میں جو اس کو فالو کر رہی ہیں, وہ سب اپنی نیش میں کام کر رہی ہیں. مطلب اگر کوئی پلمبنگ کی نیش میں کام کر رہا ہے تو وہ صرف پلمبنگ کے بزنسز کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سروسز دے رہا ہے. کوئی کر رہا ہے, میں نے تو ادھر تک دیکھا ہے کہ کچھ چرچز والے بھی ہیں جو صرف چرچ کی نیش میں کام کر رہے ہیں, کچھ ٹائیکوانڈو کے اس میں ہے تو صرف ٹائیکوانڈو کے اس میں کام کر رہے ہیں. صرف پلمبنگ اور ایچ ویک وہاں پہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. تو پلمبنگ اینڈ ایچ ویک کے 4 لوگ ہیں جو کہ صرف سملر نیش میں کام کر رہے ہیں, اور چاروں کے بزنسز جو ہے نا وہ 7 فگر سے اوپر کے ہیں. تو نیش جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے یار. میرے خیال میں دا فیوچر از ٹو ڈو بزنس ان نیشز, کیونکہ اوور آل چیزیں اتنی کمپیٹیو ہیں نا. اور کہ لاسٹ ٹائم آئی واز ٹاکنگ ٹو ذیشان ایز ویل آن دا پوڈ کاسٹ, اس کی بھی ایک ایجنسی ہے $12 ملین کی, اینڈ ہی صرف لائک اونلی لائک امیزون پیپل, امیزون. لیکن وہ بھی یہ کہتا ہے کہ بھائی امیزون پر تو اپنے آپ میں اتنی کیٹیگریز ہیں, آپ کون سی کیٹیگری کے ایکسپرٹ ہو. فار ایگزامپل اگر میرا کلائنٹ ہوگا اور اس کی فار ایگزامپل وہ کوئی اسکن کیئر کا برانڈ بنانا چاہتا ہے, تو اگر وہ کسی ریسورس کو ہائر کرتا ہے نا, تو وہ اس میں یہ دیکھے گا کہ یار صحیح ہے, اس کو ساری چیزیں آتی ہیں, لسٹنگ آپٹیمائزیشن, بہترین کاپی رائٹنگ, سارے معاملات, مارکیٹنگ آتی ہیں, لیکن اس کا اسکن کیئر کی مارکیٹنگ میں, اسکن کیئر کی کاپی رائٹنگ میں ہر انگریڈینٹ کا اس کو پتہ ہے, ہر برانڈ کا اس کو اسکن کیئر کے بارے میں پتہ ہے. تو دا ٹرینڈ از گوئنگ ٹورڈ اسپیشلائزیشن. بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپ ایک پرٹیکولر نیش میں یا کیٹیگری میں اسپیشلسٹ بن جاؤ, ایکسپرٹ بن جاؤ, تو یور چانسز آف سکسیس اور کسی کو کنونس کرنا دیٹ آئی ایم دا رائٹ پرسن فار یور بزنس ول بی وے ایزیئر. اور یار آپ ایک بندہ ہو کر کتنی کیٹیگریز کو ٹریک ہی کر سکتے ہو کہ آپ آٹوموٹیوز میں بھی لگے ہوئے ہو, آپ ہیلتھ اینڈ بیوٹی میں بھی لگے ہوئے, آپ کچن میں بھی لگے ہوئے, اور آپ الیکٹرانکس میں بھی لگے ہوئے, اور آپ بیبی پروڈکٹس میں بھی لگے ہوئے, اور آپ ٹوائز میں بھی لگے ہوئے. تو اٹس نیئرلی امپاسبل فار ون پرسن ٹو ہیو لائک, صحیح ہے آپ شاید ٹیم بنا کر اس کو کر لو, لیکن اٹس آلویز بیٹر ٹو ہیو لائک اسپیشلٹی ان ون ڈومین. یار ایک ڈومین پکڑو اور اے سے زی تک جو ہے نا آپ کو اس کے بارے میں ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے, اور کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آپ کو نہ پتہ ہو. میں اکثر ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر نہیں ہم جاتے ہیں نا کسی ریسٹورینٹ میں, اور اس کا اگر 20 پیجز کا مینیو ہے نا, بندے کا ویسے ہی بندہ کہتا ہے یار اب یہ کیا ہوگا, کیا آرڈر کریں یار, یا اس کے علاوہ کیا آرڈر کریں. ہم ویٹر کو بلاتے ہیں یار آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے, نہیں, اور آرڈر کیا کریں, اور پھر آپ کا یہ بھی کہتے ہیں کہ یار اچھا یہ تو اس کا مطلب ہے سب جو ہے نا کوئی خاص مطلب کوئی کچھ نہیں ہوگا. آن دی ادر ہینڈ آپ سیور جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کھانا ہے, ٹرو, اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے وہی کھانا ہے, اور آپ کو پتہ ہے وہی ٹیسٹ ملے گا. وہ جو نیش ہے نا, تو آپ کا جو یہ بیسکلی آپ کا اس کے اوپر جو اعتماد ہے وہ آپ کا ادھر ہی ہوگا. تو یہ نیش کے لیے بہت, اور آگے جو ہے نا بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ یہ نیش پہ ہی گیم ہوگی جتنی ہوگی آگے. یہ جنیرک جو چیزیں ہیں نا یہ سب ختم ہو جائیں گی, اور گیم ساری نیش کی, کیونکہ یو ایس کی مارکیٹ میں دیکھتا ہوں. دوسرا ایک اور سب سے بڑا پرابلم ہم دیکھ رہے ہیں نا, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پاکستان میں نا کانٹینٹ میں بڑا وہ کرتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا, واہ یار کیا پوسٹ بنائی ہے, زبردست گراف, کیا ڈیزائن کیا ہے, کیا زبردست ہے. وہ
جو ہم 3 دن کا اپنا وہاں پہ ہم سیشن اٹینڈ کرتے ہیں, نہیں میں وداؤٹ ایگزیجریشن بتا رہا ہوں, کانٹینٹ پہ 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ بات ہوتی ہے. باقی ساری اس کانٹینٹ کو بندے تک پہنچانا کیسے ہے اس پہ بات ہو رہی ہے, ایڈس پہ بات ہو رہی ہے کہ یار آپ نے گوگل کے تھرو فیس بک ایڈس یہ وہ, اس میں کون کیا کر رہا ہے, آپ کیسے اپنی وہ بہتر کر رہے ہیں, اپنی آپ لسٹنگ کیسے بہتر کر رہے ہیں, یہ کیسے کر رہے ہیں, آپ کی ای میل ایڈریس جو لسٹنگ ہے ان کو آپ کیا کہتے ہیں آپٹیمائز کیسے کر رہے ہیں, یہ سارا اس پہ بات ہو رہی ہے. کانٹینٹ پہ نہیں بات ہو رہی. کانٹینٹ تو پہنچاؤ تو پہلے, فیس بک پہ تو ہم نہیں پہنچے گا نا. میرے 1.5 لاکھ فالوورز ہیں, میں کچھ لگاتا ہوں 5-7 لوگوں سے زیادہ کسی کو نظر ہی نہیں آتا. تو وہ ہم مین چیز کو کرکس کو بھول گئے ہیں. مطلب وہ ہم پاکستان میں نہیں سمجھ رہے اس بات کو کہ اصل چیز تو وہ ہے کہ بھائی آپ جب تک اپنا کریڈٹ کارڈ نہیں ڈالیں گے نا, آپ کا ایڈ پہنچے گا نہیں کسی کو, آپ کی کچھ نہیں پہنچے گا. یہ چیز جو ہے نا, یہ ہمیں پاکستان میں یہ ہم ابھی بھی لیک کر رہے ہیں. جو کہ اور یو ایس میں یہی ہے کہ بھائی اگر کسی کی اپنی چھوٹی سی کافی شاپ بھی ہے, یا کسی کی کوئی ایک یہ کیا کہتے ہیں بائکس ٹھیک کرنے والی شاپ بھی ہے, وہ بھی بھائی اس نے بھی ایک ایجنسی ہائر کی ہوئی ہے اور وہ فیس بک ایڈس پہ پیسے لگا رہا ہے, اور وہیں سے اور اپنے نمبرز وہیں سے چیک کر رہا ہے کہ یار اچھا اس کے تھرو مجھے اتنے لوگ آئے ہیں, اس کے تھرو مجھے اتنے لوگ آئے ہیں, اور اسی لیے اس کے اندر وہ سارا پیسہ اسی کے اندر جا رہا ہے. تو یہ ہم یہاں پہ اعلیٰ قسم کا گرافک ڈیزائنر رکھ لیتے ہیں, 5 لاکھ روپے اس کو تنخواہ دیتے ہیں, لیکن فیس بک ایڈس پہ 10,000 نہیں لگاتے. یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا ہمارا گیپ ہے, اور یہ بیسکلی مسکنسیپشن ہی کہہ لیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار ابھی اصل چیز کرنی کیا ہے. Yeah, it was a pleasure talking to you. اور since آپ کی recruitment تو any time چل رہی ہے, those who are listening to you right now, how they can get in touch with you, how they want to know more about your company, if they are from the digital marketing side or they want to join your firm, how they can get in touch with you. سمپل ہے, ویسے تو میں آن لائن بھی اویلیبل ہوں, اینڈ آئی ریپلائی ٹو ایوری ای میل. repstack.co/careers آپ کے اس میں پوڈ کاسٹ میں لکھ بھی دیں گے, اس کو نیچے ڈال دیجیے گا. اس کے علاوہ yavar@repstack.co میرا ای میل ایڈریس ہے. گیٹ ان ٹچ, سینڈ می یور ریزیومے واٹ ایور. ابھی ہم نے ایک نئی چیز اسٹارٹ کی ہے, میں نے آپ کو شاید بتایا اس کے بارے میں, کہ پہلے تو ہم صرف ہائر کر کے لوگوں کو ٹرین کر رہے تھے, اب ہم اور بھی لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں. کسی نے فائیور پہ کام کرنا ہے, کسی نے اپ ورک پہ کام کرنا ہے, اپنا ریزیومے ٹھیک کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے. جو اسپیشلی جو نئے گریجویٹ ہوئے ہیں, جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, تو ریپسٹیک لرننگ اکیڈمی کے نام سے ہم نے ایک نئی چیز اسٹارٹ کی ہے. ویری شاید اس کی پرائز پوائنٹ کچھ لوگوں کے لیے زیادہ ہو, لیکن اس کے لیے آئی تھنک اٹ از سم تھنگ وچ کین ریئلی کیپ ہم, کیونکہ ہم اس میں لائی انہیں کو رہے ہیں جو انٹرسٹیڈ ہوں, اور بہت زیادہ انٹرسٹیڈ ہوں, کیونکہ اس میں سے 90% چانس ہے کہ وہ آپ ریپسٹیک میں ہی امپلائی ہو جائیں گے. تو اس لیے اگر کسی کو اس طرح سے آنا ہے تو وہ بھی ہے, ریپسٹیک لرننگ اکیڈمی کو بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. وی آر ہیئر ٹو ہیلپ. اینی کوئریز, میرے پاس بڑے ای میل ایڈریسز کوئریز آتی ہیں اس کے لیے, کہ بزنس ماڈل کے لیے, اس کے لیے جب بھی کوئی کویشچن ہو کسی قسم کا, ہم حاضر ہیں. آئی وانٹ کہ یار 4 اور بھی ریپسٹیک ٹائپ کی, بے شک اپنی نیش میں کسی اور نیش میں کر لیں, کسی اور چیز میں کر لیں. آپ کی فائنانس کی ہو سکتا ہے آپ کی کیپیبلٹیز ہوں, آپ فائنانس میں اپنا بنائیں, تو ویر ایور آئی کین ہیلپ آئی ول ہیلپ. اور یس, یاور بھائی کا میں ان کا خود کا سوشلز بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا, ریپسٹیک کی ویب سائٹ کا کریئر پیج بھی میں ڈال دوں گا, اور ای میل بھی ڈال دوں گا, اور جس ریپسٹیک لرننگ اکیڈمی کی یہ بات کر رہے ہیں وہ بھی ڈال دوں گا. جائیں چیک آؤٹ کریں, آپ کو کون سا سمجھ آتا ہے. اف یو وانٹ ٹو ورک آن یور اون, فائیور, اپ ورک وغیرہ پر ان کی اکیڈمی کے تھرو دے سکتے ہیں, بیسک چیزیں سیکھ سکتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ اور کمیونیکیشن اور ایتھکس سے ریلیٹڈ. لیکن اگر آپ نے ان کی ٹیم کو جوائن کرنا ہے تو وہ اس کا لنک بھی نیچے ہوگا, گو چیک اٹ آؤٹ. جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کریں, ان کو ویڈیو بھیجیں, اپنی 1 منٹ کی ریزمے بھیجیں, اور اپنا اسکل سیٹ بھیجیں, اور کتنے عرصے سے آپ اس انڈسٹری میں کام کریں. اینڈ آئی فیل لائک اف یو آر سم بڈی ہو ہیو ڈن اٹ, یا اگر آپ نے کیا بھی نہیں ہے, یو آر پیشنیٹ اباؤٹ اٹ, اور ان کے کرائٹیریاز پورے اترتے ہیں, تو آئی ایم شیور ہی ول ایڈجسٹ یو. کیونکہ وہ ہمیشہ جو ہیں 30-40 بندوں کی تلاش میں رہتے ہیں, ان کو کام کے بندے نہیں ملتے ہیں. تو جائیں, اگر آپ ہماری لسنر ہیں اور آپ کو واقعی کام کرنے کا شوق ہے, تو چیک آؤٹ دا لنکس ان دا ڈسکرپشن. اور اگر آپ کو کوئی فیڈ بیک ہو, کوئی کامنٹس ہو, کچھ بھی ہو, تو نیچے جو ہے کامنٹ سیکشن میں آپ بالکل آ سکتے ہیں, ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ پوڈ کاسٹ اچھی لگی ہوگی, اور چیک آؤٹ دا لنکس, اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پوڈ کاسٹ میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.